کاربن تیبرم بائی سمرین شاہ ایپیسوڈ 22۔ اپنے نوٹس کو جب اس نے یاد کر لیا تو وہ سلیبس میں اس ٹاپک کو مارک کر چکی تھی۔ 21 ٹاپک رہتے ہیں 3 سبجیکٹ کو ملا کے، اور ابھی 21 دن ہی رہتے ہیں۔ روزانہ ایک ٹاپک کروں گی، اس کے پاسٹ پیپر سالو کروں گی، بس پھر پیپر ہو جائے گا۔ خود سے کہتے ہوئے اس نے پاسٹ پیپر کی بکس نکالی اور ہیڈ بورڈ سے ٹیک لگائے انہیں سالو کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں بجلی چلی گئی۔ اللہ، زندگی میں اتنا سیریس ہوتی ہوں پڑھنے کے لیے، اور دیکھیں قسمت چاہتی ہی نہیں ہے کہ میرے اچھے نمبر آئیں۔ اس نے کتاب رکھی، اس کے بعد اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرے کے باعث وہ خوفناک شکل گزری تو ایک دم فریز ہو گئی۔ اسے یاد آیا کہ کل ہی تو اس نے ہارر فلم دیکھی تھی اور اسے کتنا ڈر لگ رہا تھا۔ میرا فون کہاں رکھا ہے؟ پھر اسے یاد آیا اس نے تو فون الماری میں رکھ کر بند کر دیا تھا تاکہ وہ سکون سے پڑھ سکے۔ شٹ، اب میں وہاں پہ کیسے جاؤں گی؟ اسے اپنے اوپر بہت غصہ آیا۔ پیر بھی نیچے نہیں رکھ سکتی، کسی نے میرے پیر پکڑ لیے تو۔ ایک دم سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو وہ ایک دم ڈر کر پیچھے ہوئی۔ کون ہے؟ وہ غصے سے اونچی آواز میں بولی۔ حداد صاحب، اگر آپ ہوئے نا تو میں سچ میں آپ کو شوٹ کر دوں گی، میرے پاس گن ہے۔ اس نے تکیے کو زور سے بھینچ لیا، اسے لگا کہ کوئی اندر کمرے میں آیا ہے۔ وہ ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگی کہ اس کے ہاتھ کچھ لگے۔ اسے قدموں کی چاپ اپنے بالکل قریب سنائی دی۔ وہ تیزی سے بستر سے اتری، بھاگنے لگی کہ کسی نے اسے بازو میں لیا۔ اسی پر لائٹ آ گئی اور کسی کو ونڈاٹا ماسک میں دیکھ کر بخت کی چیخیں نکلی۔ اسی پل ہرکیولس نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھا، لیکن بخت سمجھ گئی، اس نے اس کا ہاتھ کاٹا۔ ہرکیولس نے ایک دم سی کر کے پیچھے ہوا۔ What the hell؟ وہ اس کی آواز سن کر پہچان گئی کہ کون ہے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انسان ہو کہ جانور؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں آتا ہوں اس طرح، تو ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم میرے رشتہ دار لگے ہو جو میں تمہارا ایسے موقع پر انتظار کروں؟ کیا مسئلہ ہے؟ کون ہو تم؟ اور مجھے اب تم نے ہاتھ لگانے کی کوشش کی نا تو ہاتھ کاٹ کے رکھ دوں گی۔ وہ تو مجھے تمہاری صلاحیتوں کا ابھی سے اندازہ ہو گیا تھا۔ بات سنو میری دھیان سے، میں اب بالکل تمہاری بات پہ دھیان نہیں دوں گی۔ کیوں سنوں میں؟ کیا لگتے ہو؟ کبھی ایئر رنگس تو کبھی نیکلیس، اب مجھے انگوٹھی دو گے؟ فوراً یہاں سے بھاگ جاؤ اگر تمہیں اپنی زندگی پیاری ہے، ورنہ میرے ماما نے تو نہیں، مگر جو شخص نیچے بیٹھا ہے نا وہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اگر میں نے اسے بلا لیا تو ٹوٹی ہڈی پسلی سے واپس جاؤ گے، بلکہ زندہ ہی نہیں جاؤ گے۔ ہرکیولس ہنس پڑا۔ بختاور کو وہ حداد سے بھی زیادہ خوفناک لگا۔ سوری بٹ آپ اتنی خاص نہیں ہیں کہ میں آپ کو انگوٹھی دوں۔ اس نے طنز کا تیر بخت پہ پھینکا۔ بخت کو نہ جانے کیوں اس کے کلون کی اسمیل بڑی جانی پہچانی سی لگ رہی تھی، اور اس کی ہائٹ اور باڈی بھی اس جیسی ہی تھی۔ بختاور اس کا جائزہ لینے پہ مجبور ہو گئی۔ اسی پل ہرکیولس اس کے قریب آیا۔ تم کیا رو رہی تھی؟ سخت آواز میں اس نے کافی فکرمندانہ سوال کیا تھا۔ بختاور ایک دم پیچھے ہوئی۔ اس نے ماسک میں چھوٹے سے سوراخ میں اس کی آنکھیں دیکھنا چاہی، مگر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے ڈر کیوں نہیں لگ رہا تھا؟ اس کی موجودگی میں وہ چیخ کیوں نہیں رہی تھی؟ وہ اس کی بار بار آمد پہ کسی کو اطلاع کیوں نہیں دیتی؟ کیوں اس کی زبان کو تالے لگ جاتے تھے؟ بختاور ایک دم غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ میں بھلا کیوں رہوں گی؟ اور تمہیں اس سے کیا؟ تم جاؤ یہاں سے، تم سب لوگ مجھے فیل کرواؤ گے۔ زندگی میں ایڈونچر چاہیے تھا، مگر ایسا ایڈونچر جس پہ آپ کا خون جلے نہیں چاہیے۔ پلیز، اگر تمہارے اندر ذرا بھی رحم ہے تو جاؤ۔ ہرکیولس ایک دم پیچھے ہو گیا۔ اس کا انداز خاصا الرٹ ہو گیا تھا۔ بات سنو، اپنا فون لاؤ۔ بختاور نے ایک دم الجھ کر دیکھا۔ کیا تمہارے پاس فون نہیں ہے؟ میں نے کہا لڑکی، اپنا فون لاؤ۔ ایک تم لڑکی کہتے ہو اور ایک وہ جیسن موموا۔ بس کرو یار، میرا کوئی نام بھی ہے کیا؟ ہر وقت لڑکی لڑکی لڑکی۔ کیا میں ایک ہی لڑکی ہوں اس دنیا میں؟ وہ تیزی سے بولی۔ بہت ہنسی آ رہی ہے آپ کے اس ٹھنڈے جوک پر، ہاں ہاں، پھیپھڑے پھٹ گئے۔ اب جلدی سے اپنا فون لاؤ۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولتا، اپنا ہاتھ اس کے سامنے کر کیا۔ کیوں لاؤں اور کیوں دوں میں اپنا فون؟ اتنے غریب ہو کہ ایک لڑکی سے فون مانگ رہے ہو، شرم کرو۔ انف۔ وہ دھاڑ اٹھا۔ اب بخت کو اچھلنا پڑا۔ ہرکیولس نے ریوالور نکال لیا۔ اب تو مزید اس کی سٹی گم ہو گئی۔
جلدی سے فون لاؤ اور اپنی ممانی کو کال ملاؤ۔ ممانی؟ میری تو کوئی بریکٹ، یہ تو آپ ہی کی بات کر رہا ہے، میری کوئی ممانی نہیں ہے، بختاور نے تیزی سے کہا۔ اب تو اسے ہرکیولس سے سچ مچ خوف آنے لگا۔ یہ ہتھیار دیکھ رہی ہو نا، جھوٹ بولنے والے کو بالکل نہیں بخشتا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، تم جاؤ ورنہ مجھے چیخ کر حداد صاحب کو بلانا پڑے گا۔ زندگی پیاری ہے تو چلے جاؤ یہاں سے۔ تم 10,000 دفعہ چلاؤ وہ تمہاری آواز نہیں سنے گا۔ بختاور تیزی سے جانے لگی کہ ہرکیولس نے اسے پھرتی سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ دیکھو لیڈی، میں تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہتا ہوں۔ بختاور نے گھٹنے پہ زور ڈالا اور زور سے اس کی ٹانگ پہ اٹیک کیا۔ اس کی گرفت ذرا سی ڈھیلی ہوئی مگر وہ اس کی گردن دبوچ کر گن اس کی کنپٹی پہ رکھ چکا تھا۔ مضبوط ہو کافی، اپنے ماما کی طرح، مگر ہو تو ایک لڑکی، اور لڑکی کو اپنی زندگی اور عزت بہت پیاری ہوتی ہے، لہٰذا اچھی لڑکی بن کر فون لاؤ اور اپنی ممانی کو کال کرو۔ اور میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ میری کوئی ممانی نہیں ہے۔ رمشا رؤف ہی تمہاری ممانی ہے نا؟ اب بخت بالکل فریز ہو گئی۔ اسے تو آپ ہی کا نام بھی پتا ہے، تم اس نام سے ساکت کیوں ہو گئی جبکہ تمہارا کہنا ہے کہ تمہاری کوئی ممانی نہیں ہے؟ وہ کمینگی سے ہنسا۔ بختاور کو پتہ نہیں کیا سوجا، زور سے اپنا سر ہرکیولس کے ماسک والے منہ پہ مارا۔ ہرکیولس ایک دم پیچھے ہوا۔ بختاور نے پھرتی سے کرسٹل کا پیس ساتھ والے ٹیبل سے اٹھا کر اس پہ پھینکا۔ اب پتہ نہیں اسے لگا یا نہیں لگا مگر وہ دروازہ کھول کر نیچے تیزی سے بھاگی۔ اس کی نظریں حداد کو تلاش کر رہی تھی مگر وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور جاوید اندر داخل ہوا۔ بختاور کو بنا دوپٹے کے بھاگتا ہوا دیکھ کر وہ الرٹ ہو گیا۔ بختاور اندھا دھند بھاگتے ہوئے دھیان میں نہیں تھی کہ ایک دم جاوید سے ٹکرائی۔ جاوید نے اسے تھاما۔ بختاور بی بی؟ بختاور نے سر اٹھا کر جاوید کو دیکھا تو ایک دم اس کی جان میں جان آئی۔ جاوید بھائی آپ؟ کیا ہوا بختاور بی بی؟ آپ ایسے بھاگ کیوں رہی تھی؟ کیا ہے وہاں پہ؟ باقی سب کہاں ہیں؟ وہ جاوید بھائی وہ پھولی ہوئی سانسوں سے بات مکمل ہی نہیں کر پائی۔ کیا ہوا؟ میں دیکھ کر آؤں؟ پھر بختاور کو یاد آیا اس کے پاس گن ہے، وہ جاوید پہ اٹیک کر سکتا تھا، حالانکہ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ جاوید کے پاس بھی گن ہے۔ مجھے یہاں سے لے جائیں پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اب بختاور کی اس بات پر جاوید کو اس کو چھوڑ کر اوپر جانا پڑا۔ جاوید بھائی؟ وہ ایک دم منہ پہ ہاتھ رکھے وہیں کھڑی رہی۔ اس نے دیکھا جاوید اپنی گن جیب سے نکال چکا تھا اور سیدھا اوپر کی طرف بھاگا تھا۔ حداد کہاں ہے؟ وہ تو گھر پہ ہی تھے لیکن ہرکیولس نے کہا تھا کہ وہ میری آواز نہیں سنے گا۔ جاوید بھائی؟ وہ چیخ کر انہیں پکارنے لگی۔ جاوید ایک دم بختاور کے کھلے کمرے سے باہر آیا۔ کیا ہوا بی بی؟ کوئی ہے وہاں پہ؟ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں۔ آپ نے کسی کو دیکھا تھا؟ وہ اوپر کھڑا گن تھامے اس سے پوچھ رہا تھا۔ بختاور کو سمجھ نہیں آئی کیا جواب دے۔ جاوید بھائی تو فوراً ماما کو اطلاع دے دیں گے اور ماما سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ جائیں گے۔ کیا کرے؟ بتائے انہیں یا نہ بتائے؟ لائٹ چلی گئی تھی تو مجھے لگا کہ میرے کمرے میں کوئی گھس گیا ہے۔ اس نے آہستگی سے کہتے ہوئے سر جھکا لیا اور اپنے ماما کو وہ پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا اسے، اس نے اتنی بڑی بات اپنے ماما سے کیوں چھپائی؟ میں پھر بھی دیکھ آتا ہوں، آپ ایسا کریں میری گاڑی میں بیٹھ جائیں اور لاک کر لیجئے گا۔ مگر بھائی؟ بختاور بی بی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جائیں پلیز۔ بختاور سر ہلا کے باہر کی طرف چل پڑی۔ اسے پتہ نہیں کیوں لگ رہا تھا کہ ہرکیولس نے محض اس سے کام نکلوانا تھا ورنہ وہ اسے نقصان نہ پہنچاتا۔ وہ ایسا کیوں سوچ رہی تھی؟ غصے سے سر جھٹک کر وہ باہر آئی۔ حیرت کی انتہا تھی کہ گارڈ اور خان بابا کہیں دکھائی نہیں دیے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ سب ملے ہوئے تو نہیں ہیں؟ سن توہور ریسٹورنٹ میں سامنے کالی گاڑی آ رکی۔ دروازہ کھلوایا گیا تو کالی لمبی 6 انچ کی ہیل اور مینی کیور ہوئے ہاتھوں کو باہر نکالتی وہ لال کاکٹیل ڈریس میں ملبوس کوئی اور نہیں، میگن تھی۔ اس کا ہاتھ ویلٹ پارکر گائے نے پکڑا اور اسے ستائش بھری نظروں سے دیکھا۔ کاپو آیا ہے نا؟ یہاں کے گینگ ممبرز اکثر اس ریسٹورنٹ میں آیا کرتے تھے بلکہ وہ کافی پرانے کسٹمرز رہ چکے تھے، اسی لیے وہ میگن کو براڈ اور خاص کر کے سکندر کو اچھی طرح جانتے تھے۔ یس میم، اس نے ہی تو سکندر کی BMW پارک کی تھی۔ یہ لو چابی، اور احتیاط سے۔ اس نے اپنی چابی اسے تھمائی اور اپنا پرس اٹھا کر اپنے بالوں کو جھٹکتی ریسٹورنٹ کے داخلی حصے کی طرف بڑھ گئی۔ میں کچھ ہیلپ کر دوں؟
یہاں کا چیز پاستا بڑا شاندار ہے اور اس کے ساتھ لیمن کیک، واو، میں تو بس یہی کھانے کے لیے یہاں آتا ہوں، ادروائز یہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ رمشا نے سکندر کو دیکھا جو وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس، بازو کی سلیوز کو فولڈ کیے بڑا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ خود بلیک لانگ شیفون ڈریس، گلے میں پرپل سلک سکارف اور کانوں میں سلور ٹاپس پہنے اپنے اسٹریٹ کیے ہوئے بالوں کے ساتھ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ لیکن مجھے پاستے میں چکن پسند ہوتا ہے سکندر، یہاں پہ تو نہیں کھا سکیں گے کیونکہ حلال نہیں، اس سے اچھا تھا ہم اس چھوٹے سے ریسٹورنٹ میں چلے جاتے۔ ابھی ادھر ہی ہیں یار، اور میں سچ میں کہہ رہا ہوں کہ تمہیں پسند آئے گا، اگر نہیں اچھا لگا تو میں واقعی تمہاری پسند کی جگہ لے جاؤں گا۔ رمشا ہنس پڑی، میری پسند؟ میں تو پہلی دفعہ روس آئی ہوں۔ ویل، مجھے پتا ہے کہ تمہاری پسند کی جگہ کیا ہوگی اور کہاں ہوگی۔ اتنا کانفیڈنس مسٹر داؤد؟ رمشا گال پہ ہاتھ رکھے مسکراتے ہوئے بولی۔ سکندر دل شکن انداز میں مسکرایا، کوئی شک مسز داؤد؟ ویٹر سکندر کے بنا کہے ہی اس کی پسندیدہ شیمپین آئس بکٹ میں لے آیا اور ان کے سامنے ٹیبل پہ رکھا۔ رمشا کی اسی وقت مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ سکندر سمجھ گیا، رکو۔ وہ دھاڑ کر جاتے ہوئے ویٹر کے قدم روک چکا تھا۔ ویٹر کی جان پہ بن آئی، کیپٹن کو کس بات پہ غصہ آ گیا؟ یس سر، میں نے شیمپین منگوائی تھی کیا؟ سکندر نے ایک ابرو اوپر کیے اور ٹھنڈے لہجے میں سوال کیا۔ نو سر، کیا میں اسکاچ لے آؤں؟ الکوہل سے متعلق کچھ بھی نہیں آئے گا، لے جاؤ اسے۔ اس کے تیز اور طیش بھرے لہجے پہ رمشا بھی ڈر گئی۔ بے اختیار اپنا ہاتھ سکندر کے ہاتھ پہ رکھا۔ سکندر نے اسے دیکھا تو اپنے آپ کو قابو کیا۔ سوری رے انہیں، لیکن رمشا نے اس کی بات کاٹ کر کہا، آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ فون کی رنگ ٹون پہ وہ دونوں چونکے تھے۔ اب کون منحوس ہمارا مومنٹ خراب کرنے آ گیا ہے؟ آئی ہوپ وقت نہ ہو۔ اس کے شرارت سے کہنے پر رمشا نے اسے گھورا، ایک تو بیچاری اتنا آپ سے کرتی ہے، اوپر سے آپ۔ پاکستان سے فون ہے، میں اٹینڈ کر کے آیا، تم بیٹھو اور ویٹر آئے تو اسے میری طرف اشارہ کر دینا، حالانکہ وہ میری غیر موجودگی میں نہیں آئے گا۔ یا اللہ شیرو، وہ مسکرا کر چل پڑا۔ وہ اس کی پشت کو دیکھنے لگی تو ایک دم چونک اٹھی۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا تو وہ بالکل 2 سیکنڈ کے لیے ساکت ہو گئی۔ وہ ریڈ کاکٹیل ڈریس پہ ملبوس کوئی اور نہیں، میگن تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ رمشا کو اچانک ہی غصہ چڑھ گیا۔ اس کو دیکھ کر ضرور اس کو سکندر کی موجودگی کا پتہ چل گیا ہوگا، اور اس کا شک یقین میں بھی بدل گیا جب اس نے میگن کے چہرے کے تاثرات بدلتے ہوئے دیکھے۔ جب اس نے ہوٹل کی بڑی سی کھڑکی کے قریب کھڑے سکندر کو دیکھا جو فون پہ مصروف تھا۔ میگن اپنے بالوں کو ایک طرف کرتے اپنے بازو کے اسٹرپ کو ٹھیک کرنے لگی۔ رمشا بنا سوچے سمجھے اٹھی۔ اسے میگن کے تاثرات اچھے نہیں لگے، جیسے وہ سیدھا بھاگ کر اسے گلے لگا لے گی، اور وہ ایسا ہونے نہیں دے گی۔ رمشا نے جیسے ہی دیکھا میگن سکندر کے قریب آ رہی ہے، وہ جو فون پہ مصروف دوسری طرف منہ کیے کھڑا تھا، اب تک اس کا دھیان دوسری طرف نہیں گیا تھا۔ جیسے ہی میگن سکندر کا کندھا چھو کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنے لگی کہ رے پھرتی سے اس کے سامنے آ کر اس کا ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ میگن نے رمشا کو دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرے شوہر کو جو بھی ہاتھ لگاتا ہے، پتہ ہے میں ان کا کیا کرتی ہوں؟ بنا حق لائے، بنا الفاظ توڑے وہ بالکل نارمل طریقے سے بولی۔ فون پہ مصروف سکندر کو شاکڈ کر گئی۔ تیزی سے مڑ کر اس نے میگن کو نہیں بلکہ اپنی رے کو دیکھا۔ میرا ہسبینڈ تو لوگوں کو مجھے ہاتھ لگانے پر ان کے ہاتھ کاٹتا ہے، جبکہ میں پہلے ان کو ڈیپ فرائی کرتی ہوں تاکہ وہ صحیح طریقے سے تڑپیں، اس کے بعد کاٹتی ہوں، اور وہ ایک نہیں 2 بار۔ اس نے کہتے ہوئے زور سے میگن کا ہاتھ جھٹکا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم لوگوں کی تو یہی کہ ہم لوگ دونوں علیحدہ ہو گئے تھے، رے اور سکندر علیحدہ، بریکٹ۔ وہ ہنسی۔ سکندر تو بس اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بھلا 2 دل اور 1 جان ایک دوسرے سے علیحدہ ہو سکتے ہیں؟ ویسے ہماری علیحدگی سے آپ کو کیا لینا دینا؟ لگتا ہے میری وارننگ آپ بھول گئی ہیں۔ سکندر، تم اسٹوپڈ، شٹ اپ۔ میرے شوہر کا نام تم اپنی زبان سے نہیں لوگی، اور نہ ہی تمہیں اپنی انسلٹ کرنے دوں گی۔
انگلی اٹھائے وہ کوئی اور ہی رہ لگ رہی تھی۔ تم جانتی نہیں ہو میں کون ہوں اور میں کیا کیا کر سکتی ہوں۔ اب کی بار سکندر کو ہوش آیا۔ اس کی دھمکی سن کر اسے غصہ آیا۔ اس سے پہلے کہ سکندر کچھ کہتا، رمشا نے مسکرا کر کہا، تم اپنے ڈیڈی کی اسپوائلڈ برات ہو اور کچھ نہیں، اور رو دھو کر پیسے لگا کر ہی کچھ کر سکتی ہو، جبکہ میں اس سب کے بنا بھی تمہارا ایسا حشر کر سکتی ہوں کہ لوگوں کو مجھ سے خوف آنا شروع ہو جائے گا۔ سکندر از مائن، اور میں اپنی چیز کو دیکھنا تو دور ان کو سوچنے کی اجازت بھی نہیں دیتی۔ سکندر اپنا ڈائلاگ سن کر ہنس پڑا۔ میگن نے مٹھیاں بھینچ لی، دل کیا اپنے ناخنوں کا استعمال کر کے وہ اس کا چہرہ بگاڑ دے جس چہرے پہ سکندر مرتا تھا۔ سن لیا میری بیوی کیا کہہ رہی ہے، اب تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ سکندر، آپ سے کسی نے کہا بولنے کو؟ جائیں آپ ٹیبل پہ۔ رمشا نے اسے سختی سے کہا۔ سکندر نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ لوگوں کو تو جھٹکا لگا تھا، باس سے کسی کی جرت نہیں تھی اونچی آواز میں بات کرنے کی، تو یہ لڑکی کون تھی؟ اوکے باس، سکندر ہنس کر سلیوٹ کرتے ہوئے چل پڑا۔ ہاں تو مس میگی، تو وہ آپ تھی جو مجھے اور سکندر کو علیحدہ کرنے میں لگی ہوئی تھی؟ میگن مسکرائی۔ تھی نہیں ڈیئر، ہوں، ابھی بھی لگی ہوئی ہوں۔ میں نے سوچا کہ تمہاری جان بخش دوں، آخر کو ہو تو بیچاری سی کمزور لڑکی، مگر میں غلطی پر تھی، اب تم پچھتاؤ گی۔ دیکھنا وہ دن دور نہیں جب سکندر تمہاری آنکھوں کے سامنے مجھے اپنی باہوں میں لے گا۔ رمشا نے دیکھا ویٹر ٹرے پکڑے سویٹ ڈش لے کر جا رہا تھا۔ وہ جیسے ہی ان کے سائڈ سے گزرا، رمشا نے سویٹ ڈش اٹھایا اور میگن کے خوبصورت منہ پہ پھینکا۔ سب کو سانپ سونگھ گیا۔ سکندر نے بھی شاکڈ ہو کر اپنی رے کو دیکھا۔ سوری، میں ابھی تک نہیں پچھتائی، نہ آگے پچھتاؤں گی، میرے شوہر سے دور رہو۔ انگلی اٹھا کر تیش بھرے انداز میں کہتے وہی اس نے منہ کھولے ویٹر کو دیکھا۔ اس کا بل مسٹر کاپو دے دیں گے، سوری۔ وہ مضبوطی سے چلتی سکندر کے پاس آئی۔ سکندر اٹھ کر تیزی سے آیا اور فخر سے مسکرایا۔ I am damn so proud of you۔ رمشا کو ہنسی آئی۔ سکندر نے اس کے ماتھے پہ پیار کیا۔ بہت زیادہ فخر ہے تم پر رے، you did it finally۔ بختاور، آپ سر سے بات کرنے سے منع کر رہی ہیں، اوپر سے مجھے بتا بھی نہیں رہی، آخر ہوا کیا ہے؟ کیا حنان سر نے کچھ کہا ہے آپ کو؟ نہیں، وہ آپ ہی کے فضول ترین بڈھے سے ماموں نے 2 دن ہو گئے ہیں، اتنی انسلٹ میں نے اپنی لائف ٹائم میں نہیں سنی جتنی ان 2 دنوں میں سن لی ہے۔ مجھے وہاں پہ اب نہیں رہنا جاوید بھائی، میں نے ماما سے وعدہ کیا تھا، لیکن میرے لیے مشکل ہے، میں اپنے گھر میں رہ سکتی ہوں، وہاں پہ کم سے کم میرے اپنے تو ہیں، میری عزت کرتے ہیں، نہ کہ دیکھیں بختاور، وہاں پہ رہنا ٹھیک نہیں، وہ جگہ ابھی تک خطرے سے کم نہیں ہے، آپ کو پتا ہے کلب تک میں بھی حملہ ہوا ہے، اور آپ سر کی کمزوری ہیں، لوگوں کو یہ بات بھی پتا ہے، اگر آپ کے ایگزامز نہ ہوتے تو وہ آپ کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ جاوید نے نرمی سے کہتے ہوئے اس کے معصوم سے روتے ہوئے چہرے کو دیکھا اور پھر اسے پانی کی بوتل پکڑائی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں میں محفوظ ہوں؟ بالکل۔ ہانی ماما کیا گھر پہ ہوتے ہیں؟ نہیں، اس سے زیادہ میں 1000 گنا آپ کے ساتھ محفوظ ہوں، کیونکہ آپ ماما کے پرسنل اسسٹنٹ کے ساتھ میڈ مین ہیں، ان کے باڈی گارڈ پلس فائٹر۔ ماما کو بتا دیں میں آپ کے انڈر پروٹیکشن رہوں گی۔ جاوید کا دل اس کے بات پہ رک سا گیا، جھٹکے سے اسے دیکھا، لیکن وہ باہر کی طرف دیکھ کر دوپٹے سے اپنے آنسو پوچھ رہی تھی، جو کچھ دن پہلے یہ بات بھاگ کو بتانا چاہتا تھا لیکن ان کی دہشت سے کہہ نہیں پا رہا تھا۔ یہ بات بخت نے اپنے منہ سے نکال دی۔ بختاور چونکی جب اس کو اپنے کندھے پہ کسی کے بھاری ہاتھ محسوس ہوئے۔ اس نے دیکھا جاوید اسے دیکھ رہا تھا۔ میں تو یہ بات بہت پہلے سے کہنا چاہتا تھا بختاور بی بی، مگر سر کسی طور پہ رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ وہ سمجھے حنان سر کے گھر میں بہت زیادہ محفوظ رہیں گی آپ۔ بس مجھے ڈیکوریشن پیس کی طرح سب سمجھ چکے ہیں، ایک جگہ رکھ کر کہہ دیا کہ میں محفوظ ہوں۔ حفاظت کے بجائے وہ ہلاکو خان بٹھا دیا جو مجھے ایک بچے کی طرح ٹریٹ نہیں بلکہ جانور کی طرح، نہیں جانور سے بھی بدتر۔ بختاور ریلیکس، آپ کو کوئی ایسے ٹریٹ نہیں کرتا، آپ بہت خاص ہیں ہم سب کے لیے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں آپ کے لیے ہی تو کر رہے ہیں، بس یہ فکر رہتی ہے کہ آپ کو کچھ نہ ہو۔ کیا میں آپ کے لیے اہم ہوں؟ بختاور نے ایک دم جاوید سے سوال کیا۔ جاوید نے اسے پیار سے دیکھا تو کہا، بہت زیادہ خاص اور اہم ہے میرے لیے۔ بختاور بی بی، بختاور بی بی۔ بختاور نے ایک دم چونک کر دیکھا۔ جاوید پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میم، آپ ٹھیک تو ہے نا؟
گاڈ، سر مار ڈالیں گے۔ بختاور نے ایک دم جاوید کے گھبرائے ہوئے چہرے کو اور پھر ارد گرد کو دیکھا تو اسے خود پہ غصہ آیا۔ میں کیا بکواس سوچنے لگ جاتی ہوں، توبہ! جو مجھے بچائے گا وہ میرا فار ایور ہیرو بن جائے گا۔ الو کی الو ہی ہو تم۔ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ؟ اس نے خود کو بمشکل سنبھالا اور جاوید سے پانی لیا۔ آپ کہہ رہی تھی کہ آپ نے اپنے گھر جانا ہے، جبکہ میم ایسا ممکن نہیں ہے۔ سر کو پتہ چلے گا تو وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ تو پھر؟ میں حنان سر سے بات کرتا ہوں، جب تک وہ گھر نہیں آ جاتے تب تک آپ میرے ساتھ رہیں گی۔ یہ آدمی تو ساری زندگی میرے ماموں سے ڈرتا رہے گا اور ان کی اجازت کے بغیر سانس بھی نہیں لے گا۔ یہ کرے گا محبت، اور میں نے سوچا بھی کیسے کہ کسی کو میری فکر ہوگی۔ کوئی مجھ سے ویسا پیار کرے گا جیسے ماما آپ ہی سے کرتے ہیں۔ میری چیف فینٹیسی باہر میں جائے۔ یہ سب اس جیسن کی وجہ سے ہوا ہے۔ میری سوچ اس طرف گئی یک۔ جاوید بھائی، مجھے ایشل کے گھر چھوڑ دیں، میں تھوڑی دیر وہاں ٹائم سپینڈ کرنا چاہتی ہوں۔ بعد میں مجھے ہانی ماما لے آئیں گے۔ مگر میم پلیز، مجھے وہاں جانا ہے، وہ جگہ بالکل محفوظ ہے۔ اگر آپ کو تسلی نہیں ہوتی تو باہر بیٹھ کر میری رکھوالی کر لیجیے گا۔ اس نے تنگ ہو کر جواب دیا۔ آپ کہتی ہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں، آپ ریلیکس ہو جائیں۔ ہوتی ہوں میں ریلیکس، بیڑا گرک کرے تمہارا بخت۔ اس نے خود کو لان تان کرنا شروع کر دیا۔ تم لوگ مجھے اب بتا رہے ہو؟ حداد نے جیسے ہی سنا کہ بختاور گھر سے چلی گئی ہے تو غصے سے اٹھ کر وہ دھاڑ ہی اٹھا۔ حنان کے حکم پر وہ حداد کی بہت عزت اور احترام کرتے تھے۔ مالک حسین نے سر جھکا کر کہا، بی بی جاوید صاحب کے ساتھ گئی ہیں، وہ ان کے خاندان کے خاص باڈی گارڈ ہیں۔ جب اس لڑکی کے سارے خاندان والوں سے لے کر اس کے نوکر تک یہاں موجود ہیں تو مجھ گدھے کو کس خوشی میں اس کی ذمہ داری سونپی؟ وہ پاگل نہ ہوتا تو کیا کرتا؟ مذاق بنا دیا ہے اس لڑکی نے۔ سر بے فکر ہو جائیں، بختاور بی بی کا اصل میں دل گھبرا رہا تھا۔ بجلی بھی چلی گئی تھی تو جاوید صاحب نے بہتر سمجھا، کیونکہ آپ بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ میں اس وقت واش روم میں تھا اور مجھے گئے ہوئے 15 منٹ نہیں ہوئے اور وہ انہیں 15 منٹ میں یہاں سے چھو منتر ہو گئی۔ دماغ خراب کیا ہے میرا سب نے۔ وہ دانت پیسے گھوم کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا ہوا تھا، پتہ نہیں کس کے ساتھ چل پڑی۔ اس نے تو اس جاوید نامی لڑکے کو دیکھا بھی نہیں تھا، پتہ نہیں کیسا ہوگا اگر اس لڑکی کو کچھ ہو گیا۔ میری بلا سے باہر میں جائے، جب کچھ غلط ہوگا نا تبھی اس کی عقل ٹھکانے آئے گی۔ او مائی گاڈ، بخت تم روتے روتے یہی سوچنے لگی کہ جاوید بھائی کو تم سے پیار ہو جائے اور وہ تم سے محبت کا اظہار کر دیں، مطلب کہ تمہیں جو کوئی بھی بچائے گا تم اس سے محبت کرنے لگ جاؤ گی۔ ایشل نے جب بختاور کے منہ سے ساری بات سنی تو ہنسنے لگی۔ یہ فنی نہیں ہے ایشل، یہ سب اس جیسن مومبا کی وجہ سے ہوا۔ وہ اگر مجھ سے روڈ نہ ہوتا، مجھ سے تمیز سے پیش نہ آتا اور نہ ہی ہرکیولس مجھ پہ اٹیک کرتا تو نہ ہی میں یہ سب سوچنے پہ مجبور ہوتی۔ یہی کہ جاوید بھائی کو تم سے محبت ہو جاتی۔ ویسے ہیں تو بڑے ہینڈسم، مگر جذبات سے آری لگے مجھے بھائی۔ لیکن ایک منٹ، یہ کیا بولے جا رہی ہوں؟ جیسن مومبا اور ہرکیولس یہ کہاں سے آ گئے؟ ان کا اس سب میں کیا ذکر؟ اوف، میرے گھر میں ایک جنگلی بڈھا رہتا ہے جس کی شکل بالکل جیسن مومبا سے ملتی ہے۔ کیا سچ میں؟ جیسن سے؟ مذاق کر رہی ہو نا تم؟ ویسے دیکھا جائے تو اب بالکل نہیں ملتی، زہر لگتا ہے۔ اس سے بہتر وہ اصل جیسن ہے، کم سے کم ہنستا تو ہے، مذاق کرتا ہے، فنی بھی ہے، لیکن یہ منہ سے شعلے اگلتا ہے۔ بختاور نے پونی کھول کر اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، کیا عمر ہے ان کی؟ کیسے دکھتے ہیں؟ تصویر ہے ان کی؟ نہیں ہے، اور اگر ہوتی بھی تو میں نے دکھانا بھی نہیں ہے۔ ہم کوئی اور بات کر سکتے ہیں کیا؟ یہ ہم ہر وقت لڑکوں کی ناولز کی خوبصورتی کی فینٹیسی کی، ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور ٹاپک نہیں ہے؟ لو، سارا دن سارا گھنٹہ تو تم ہی لگی رہتی ہو اور اب میڈم کہہ رہی ہیں کہ اور کوئی ٹاپک نہیں ہے۔ یا پلیز کچھ کھانے کے لیے لے آؤ، میں کچھ گھنٹے یہیں رہوں گی۔ جاوید بھائی باہر تو نہیں ہے؟ نہیں، حنان ماما کا فون آیا تھا، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ مجھے لینے آ جائیں گے یا ڈرائیور کو بھیج دیں گے۔ تکلیف تو نہیں ہو رہی نا؟ اس نے رمشا کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا ہوا تھا اور اسے دیکھا ہوا تھا جو غنودگی کی حالت میں بول رہی تھی۔ تکلیف کیوں ہونی ہے؟ آئی ایم سپر ویمن۔ ارے سکندر، یہ اوپر ایک جیسی لائٹس اتنی زیادہ کیوں لگی ہوئی ہیں؟ بند کریں نہ، میری آنکھوں میں چبھ رہی ہیں۔ گیس اثر دکھا رہی ہے۔ مسز سکندر، آپ کو پریشر فیل ہو رہا ہے؟ پریشر؟ میرے پر تو پریشر نہیں ڈال رہا، میں تو کاپو کی بیوی ہوں، کسی کی جرت جو مجھ پر پریشر ڈالے؟ سکندر ہنستے ہوئے سر ہلانے لگا۔ یہ ریکو کیا ہو گیا ہے؟
رمشا کے جبڑے تو ڈینٹسٹ جیسے ہی کٹ لگانے لگی، رمشا نے منہ دوسری طرف کیا۔ آرام سے رے، سکندر نے اس کا سر تھام کر ڈاکٹر کی طرف کیا۔ میرا سر تھک گیا، مجھے دوسری طرف گردن کرنی ہے، وہ بچے کی طرح شکایت کرنے لگی۔ سر، آپ میم کا سر تھام سکتے ہیں۔ سکندر سر ہلا کر اٹھا اور رے کے سر کو پیچھے رکھا تھا تاکہ وہ نہ ہلے۔ یہ بندہ جو مجھ پہ جھکا ہے نا، یہ بہت زیادہ الورنگ ہے ڈاکٹر۔ یہ کون ہے؟ سکندر نے کھانسنا شروع کر دیا۔ یہ اسے ہو کیا رہا ہے بھائی؟ ڈاکٹر کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا ڈاکٹر، اسے مت بتائیے گا، یہ مغرور ہو جائے گا۔ آپ ذرا منہ مزید کھولیں، میں نہیں بتاؤں گی۔ رمشا نے مزید منہ کھینچ کر کھولا۔ میرے دانت پیالے لگنے چاہیے، میں نے اس ہیرو کو امپریس کرنا ہے۔ سکندر اب اپنی ہنسی کو نہیں روک سکا۔ رے، کیا بول رہی ہو؟ اس کی آواز کتنی پیاری ہے، جسٹ لائک مخمل کا کپڑا۔ پلیز میرے سے شادی کر لیں آپ۔ اب ڈینٹسٹ ہنس پڑی۔ یور وائف از اڈوریبل باس۔ سکندر مسکرایا۔ وہ تو ہے۔ رے، ہلو مت اور بولو نہیں ورنہ کام پورا نہیں ہوگا۔ اگر میں نہیں ہلوں گی تو مجھ سے آپ شادی کریں گے؟ وہ بس پھر سے بولنے پہ آئی تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پوری شادی بچے کی پلاننگ کرنے لگی۔ سکندر کا ہنس ہنس کے برا حال ہو گیا۔ اس نے وینیو گیسٹ کی لسٹ تک بنا لی تھی۔ ہو گیا۔ رمشا کے ایک طرف پورا سوج چکا تھا۔ اس کے منہ کے اندر سائڈ پر ڈاکٹر نے ٹیشو رکھا ہوا تھا، وہ نکالنے لگی تو سکندر نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ یہ میرا منہ بند کرنے کے لیے ٹیشو ڈالا ہے، اب تو میں صحیح بولتی ہوں۔ ہاں رے، مگر بلیڈنگ نہ ہو اسی لیے رکھا ہے، ورنہ منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ باس، آپ انہیں لے کر جا سکتے ہیں، گھنٹے بعد انہیں کچھ ٹھنڈی چیز دیجیے گا اور کوشش کریں آج یہ کچھ لائٹ سا کھائیں، اگر ٹھنڈا ہو تو اور اچھی بات ہے۔ اوکے رے، اٹھو۔ لیکن مجھے تو برگر کھانا ہے، یہ مجھے منع کیوں کر رہی ہیں؟ یہ ڈاکٹر بہت مین ہے داؤد۔ کھلاؤں گا لیکن ابھی یہ منہ ٹھیک ہو جائے گا تب۔ چلو شاباش۔ اس نے اس کی کمر کے گرد بازو پھیلائے اور دوسرے سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ تمہیں پتا ہے تم کتنے زیادہ پیارے ہو سکندر۔ سکندر اس کو سنبھالتے ہوئے اس کے بچوں جیسی بات پہ ہنسنے لگا۔ اچھا، مجھے نہیں پتا تھا، لیکن تمہیں پتا ہے تم بہت زیادہ بھولے مجھ سے بھلا صحیح سے نہیں کہا جا رہا۔ اس نے سکندر کو دیکھتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ وہ اسی لیے سویٹ ہارٹ، آپ کا وزڈم ٹیتھ ہونا چاہیے تھا، ٹیتھ ریموو ہوا ہے۔ میرا دانت کیوں نکال دیا انہوں نے؟ میرا دانت پریشان ہو رہا ہوگا۔ سکندر، میرے تو گلے کا آپریشن ہونا تھا۔ سکندر نے اپنی ہنسی کو روکا۔ اب سمجھ آئی اپنے نشے کی حالت میں رے کی کیا حالت ہوتی تھی۔ آپریشن ہوگا سویٹی، ابھی یہ ریموو کروانا ضروری تھا، یہ جبڑے کو تکلیف دیتا ہے۔ اب وہ اس کو لفٹ میں لے کر جا رہا تھا۔ ان ڈاکٹرز کو ٹرمپل کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے گلے کی بجائے میرا دانت کاٹ دیا۔ وہ ہنس پڑا بڑے زور سے۔ رے نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ جس طرح بچوں جیسے اور سوجے ہوئے منہ کے ساتھ اسے گھور رہی تھی، زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ میرا منہ فیل بھی نہیں ہو رہا، یہ کیا کر دیا تم نے؟ اس نے اپنے لبوں کو چھوتے ہوئے سکندر سے کہا۔ بس کچھ دیر میں ٹھیک ہو جائے گا، اب چپ کر کے کھڑی رہو۔ سکندر، ہم نیچے کیسے جا رہے ہیں؟ ہم تو کھڑے ہیں، یہ زلزلہ تو نہیں آنے لگا؟ اللہ میرے، یہ لڑکی! اس کی ہنسی پھر سے چھوٹ گئی۔ آج تو رے کی بچکانہ حرکت دیکھ کر اس کی مسکراہٹ چہرے سے نہیں جا رہی تھی۔ حنان ماما نے مجھے اتنا مایوس کیا ہے کہ کوئی حد نہیں۔ اب کہہ رہے ہیں ڈرائیور آئے گا۔ ماما کی جب سے شادی ہوئی ہے تب سے بزی ہو کر رہ گئے ہیں، اسی لیے درینا آپ یہ بھاگ گئی ہیں کراچی۔ مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے، مجھے بھی اب کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اب خود ہی اپنے بلبوتے پہ آؤں گی اور انہیں بتاؤں گی کہ مجھے اب کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈرائیور کو بھیج رہے ہیں۔ یہ توفیق نہ ہوئی کہ ان حداد صاحب کو کہہ دیتے جو گھر میں مفت کی روٹیاں توڑتے ہیں اور ہٹلر کی طرح حکم چلاتے ہیں۔ اس نے اوبر منگواتے ہوئے دل میں سوچا، کیا ہوا؟ کون آ رہا ہے لینے؟ ماما کا ڈرائیور۔ اس نے جھوٹ بولا، اور ورنہ وہ جانتی تھی کہ ایشل اسے ایسے جانے نہیں دے گی۔ اچھا، ویسے رہ لیتی یار، تمہارے ماما بھی پاکستان میں نہیں ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ جتنے میرے ماما سخت ہیں نا، اسے کہیں زیادہ میرے ہانی ماما کچا چبا جائیں گے اگر میں گھر پہ موجود نہ ہوئی۔
لیکن تمہارے وہ پولیس آفیسر ماموں تو بڑے سویٹ سے ہیں، مجھے تو نہیں لگتا ان کو کبھی غصہ آیا ہو۔ جب ان کو غصہ آتا ہے تو میرے دبنگ سے ماما بھی چپ ہو جاتے ہیں ان کے آگے۔ گاڑی آ گئی، اب پیر والے دن ہی ملاقات ہوگی۔ اس نے فون میں دیکھا کہ ڈرائیور پہنچ گیا ہے تو اٹھتے ہوئے دوپٹہ اٹھا کر بولی۔ اس سے مل کر ایشل بولی، اچھا گھر جا کر نا مجھے اپنے اس کھڑوس سے بڈھے کی پکچر سینڈ کر دینا، دفع ہو جاؤ۔ بختاور تنگ آ کر اس سے دور ہو گئی۔ میں باہر جا رہا ہوں، تم لوگوں پہ میری نظر ہے، اگر ذرا سی بھی گڑبڑ ہوئی یا میری وائف کو کچھ ہوا تو اپنی قبروں کا بندوبست کر لینا۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اس نے اپنے 4 باڈی گارڈز کو کہا، جنہوں نے اس کی بات پہ ایک وقت میں سر کو خم کرتے ہوئے کہا، یس باس۔ وہ گلاسز پہن کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ رے سو چکی تھی لیکن راستے میں اسے تنگ کر رہی تھی کہ اس کا دل خراب ہو رہا ہے، سر چکرا رہا ہے، بار بار متلی کی کیفیت ہو رہی ہے۔ رمشا کا دانت ریموو ہوئے 1 دن ہو چکا تھا، لیکن اس کا درد سمجھ سے باہر تھا۔ وہ تو فکر مند ہو گیا، شاید ڈاکٹر نے ٹھیک سے کام نہیں کیا۔ پھر سوچ میں پڑ جاتا کہ کبھی کبھار وہ غیر ضروری لوگوں پہ شک کرنے لگ جاتا ہے۔ اس ڈاکٹر سے رے کو کل تک تکلیف نہیں ہوئی، آج ویسے ہی بدلتے موسم کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی ہو۔ اس نے سوچا وہ رمشا کے لیے پھول لینے جائے، جب کمرے میں پھولوں کی مہک آئے گی تو رے خود کو اچھا فیل کرے گی۔ اور وہ ویسے بھی شادی ہو گئی تھی ان کی، اور سکندر نے اسے اب تک پھول نہیں لے کر دیے تھے۔ اس کے ساتھ تو زیادتی تھی نا۔ فلاور شاپ کے قریب پہنچتے اسی وقت حنان کا فون آ گیا۔ بھائی ڈیمن کاپو صاحب، روس جا کر تو ہمیں بھول گئے ہو، کیسے ہو؟ وہاں پہ سب ٹھیک تو رہا نا؟ دیکھو بات بھی کون کر رہا ہے جو آج کل اپنا ہوش بھی بھولائے بیٹھا ہے، کیسے یاد آ گئی میری؟ سکندر نے اپنے کالر کو ٹھیک کرتے ہوئے گلا کھنکار کر کہا، گلے کرنے کا حق ویسے میرا بنتا ہے کمینے انسان، پتہ بھی ہے تیری وجہ سے کتنا خوار ہو رہا ہوں۔ کہاں بھی تھا میں نے مت اس شفقت کو مار، مگر نہیں، بھا صاحب نے تو اپنی ہی کرنی ہوتی ہے۔ وہ جب فلاور شاپ پہ پہنچ گیا تو گاڑی سے اترتے ہوئے بولا، کیا پروگریس ہے؟ ابھی تک تو جج کو پٹا رہا ہوں جو کہ ہمیشہ سے میرا کام رہا ہے۔ شاباش، لگے رہو بچے، اور سن، اب بیوی آ رہی ہے گھر، تمیز سے اس کو اچھی طرح ٹائم دو، ورنہ اگلا خون میں تمہارا ہی کروں گا۔ ہاں ہاں، اب میری بیوی کو تو ایک بھائی مل گیا نا شکایتیں لگانے کے لیے۔ یہ درینا کیا کیا کہتی ہے تمہیں؟ جو کچھ بھی کہتی ہے تمہارا بزنس نہیں ہے، تمہارا کام ہے میری سننا، اور میں کہہ رہا ہوں بیوی کو ٹائم دینا ہے۔ اب ہر کوئی تمہاری طرح زن مرید نہیں ہو سکتا، سوری۔ سکندر باتیں کرتے ہوئے اندر آیا اور ارد گرد رنگ برنگے پھولوں کو دیکھنے لگا۔ پھر پھولوں کو دیکھ کر اس کی نظر سامنے بڑی سی جیپ کی طرف گئی تو وہ بولا، کام ٹھیک تو جا رہا ہے نا؟ ہاں یہی بتانا تھا، کافی تبدیلی دیکھی ہے، بلکہ اس کی ٹریننگ سے تو بہت اچھا اثر پڑا ہے۔ ویسے تم بڑے تیز نظر ہو، انسان کی شکل دیکھتے ہی اس کی قابلیت جان لیتے ہو۔ بس تم سکندر حدید نہیں ہو نا، اس لیے۔ سکندر شرارت سے بولا۔ فلاور لیڈی ایک دم سکندر کے پاس آئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ کون سے پھول چاہیے۔ وائٹ اینڈ پنک لیلیز، سکندر نے اسے بتایا۔ پھولوں کے نام کیوں لے رہے ہو؟ یہ کسی قسم کا کوٹ ہے؟ نہیں تو پھر پھول لے رہا ہے کس لیے؟ شرم کر حنان، بیوی ہے تیری، پھر بھی نہیں پتا کہ پھول کس لیے لے رہا ہوں؟ پھول بیوی کے لیے نہیں، گرل فرینڈ کے لیے لیتے ہیں۔ سر کتنے؟ سکندر کو حنان کی بات پہ غصہ آیا۔ فون کو پکڑے اس کو جواب دینے کی بجائے فلاور لیڈی سے بولا، جتنے آپ کے پاس ہیں، اور تم مت بھولو کہ میں اس معاملے میں تمہارا دوست نہیں، تمہارا سالہ بن جاؤں گا، خبردار ایسی بکواس کی تو۔ یہ پوری دکان پھولوں کی تو صرف بیوی کو امپریس کرنے کے لیے لے رہا ہے؟ جی نہیں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، دل بھی خراب ہو رہا تھا، بار بار کہہ رہی تھی سر چکرا رہا ہے، اور اس کا دانت بھی ریموو ہوا ہے، شاید اس وجہ سے میں نے کہا بیٹر فیل کرے۔ تم ویسے بہترین مثال ہو زن مریدی کی۔ انگریز دور بین سے اسے دیکھ رہا تھا، سنائپر رائفل کا نشانہ بالکل فلاور شاپ کی طرف تھا، بس وہ انتظار کر رہا تھا کہ کب سکندر حدید اس شاپ سے باہر نکلے۔ اچھا رکھتا ہوں، مجھے پیمنٹ کرنی ہے، اپڈیٹ دینا، اس کے بعد مجھے عادل سے بات کرنی ہے، وہ بہت پریشان ہے۔ یار اس کی طرف سے تو مجھے کافی مایوسی ہو رہی ہے سکندر، مجھے لگتا ہے اب مزید کوشش بیکار ہے۔ سکندر کی ڈکشنری میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے، تم اس سے بات کرو اور اسے زور دو، کہو
سختی کرے اس پر، کچھ بھی کرنا پڑے اسے کرے۔ اچھا نمرا کا خیال رکھنا۔ وقت ٹھیک ہے نا؟ ہاں تمہاری بیٹی ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھنا۔ شارپ شوٹر کا صبر آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا۔ اتنی دیر آخر کیوں لگا رہا ہے؟ کہیں اسے شک تو نہیں ہو گیا؟ یہ آپ اس ایڈریس پر بھجوا دیجیے گا جتنا جلد از جلد ہو سکے۔ سکندر نے فلاور لیڈی سے روسی زبان میں کارڈ پکڑاتے ہوئے کہا، جس نے اس کی بات پہ سر ہلایا۔ 5 10 8 11 21 26 وقت آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے بازو کی جلد میں چیڑتے ہوئے درد کو محسوس کیا۔ اس کے بعد اسے اپنی کنپٹی پہ بھی ایسا ہی درد محسوس ہوا۔ اس کو 2 بار شوٹ کیا گیا۔ وہ جلدی سے سنائپر رائفل پکڑ کر بنا دیکھے شاپ میں ہی اٹیک کرنے لگا تھا کہ سکندر نے اس کی گردن پہ ڈرگ انجیکٹ کیا اور اس کا بازو گھما کر اسے ریلنگ کے نیچے سرکھایا۔ لگتا ہے اس کھیل میں اور کام میں نئے نئے آئے ہو تم لوگ پلاننگ کرتے ہی نہیں ہو۔ اس سے پہلے ہی ہم خود کو تیار کر لیتے ہیں مائی بوائے۔ فریڈ اور نیش ذرا اندر کی تلاشی لو، اس کو میں دیکھ لوں گا۔ 15 منٹ کا فاصلہ ہے اور ٹریفک کی وجہ سے مزید گھنٹہ لگ جائے گا۔ بھائی کوئی اور راستے سے نہیں نکل سکتے؟ بختاور خود سے بڑبڑاتے ہوئے ایک دم اوبر ڈرائیور سے مخاطب ہوئی۔ باجی آپ کو تو دکھائی دے رہا ہے سارے راستے بلاک ہیں۔ جب تک آگے سے رش کم نہیں ہوتا نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ ہانی ماما کو پتہ چلا کہ میں اوبر میں آئی ہوں، وہ بھی اس پہر، اوپر سے میں نے دیر لگائی ہے تو میرا وہیں کچومر بنا دیں گے۔ ماما تو بعد میں حشر کریں گے، ہانی ماما نے تو جان ہی نکال دینی ہے۔ کہہ دوں گی ایک دوست آئی تھی اس نے ڈراپ کر دیا۔ ابھی تو 15 منٹ کا فاصلہ، پیدل چل کر فٹافٹ گھر پہنچوں۔ اچھا بھائی رائڈ یہیں پہ اینڈ کر دیں۔ کوڈ کی وجہ سے اسے صرف 20 روپے دینے پڑے اور وہ گاڑی سے نکل کر روڈ کراس کر کے اپنی گلی کی طرف آئی۔ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی ماما تو اس کے گھر سے نکلنے پر پوری فوج اس کے پیچھے بھیج دیتے تھے۔ اگر آج انہیں پتہ چلے وہ اکیلی سفر کر کے آئی اور اوپر سے اب وہ پیدل سڑک کراس کر کے گھر کی طرف جا رہی ہے تو انہیں وہیں ہارٹ اٹیک آ جانا ہے۔ جانتی تھی ماما اس کے اور آپی کے معاملے میں کتنے حساس تھے۔ امی اور نانی امی کی موت کے بعد تو ماما کا پوزیسو ہونا بنتا تھا، کیونکہ ان دونوں کے علاوہ آخر ان کا کون تھا؟ وہ اپنی سوچ میں اتنی گم ہوئی جب ایک دم کتے کے بھونکنے کی آواز پر وہ الرٹ ہوئی۔ اس نے ایک دم اچھل کر ارد گرد دیکھا تو اچانک اس کی نظر ایک لمبے چوڑے آدمی پر گئی جس کا رنگ رات کی تاریکی میں نظر نہ آنے کے برابر لگ رہا تھا۔ اوپر سے رسی پکڑے کتے بریکٹ جرمن شیپرڈ جو اس سے بھی زیادہ خوفناک تھا اور پاگلوں کی طرح بھونک رہا تھا۔ بختاور ایک دم خوف سے تیزی سے مڑی اور بڑے بڑے قدم اٹھاتی وہ ناک کی سیدھ میں چلتی گئی۔ بالکل نہیں گھبرانا، بالکل نہیں ڈرنا، اگر ڈرو گی تو یہ آدمی فائدہ اٹھائے گا۔ وہ خود کو دل میں بار بار باور کرواتی رہتی، مگر جب اسے محسوس ہوا کہ وہ کتا اور وہ شخص اس کے بالکل قریب آ رہے ہیں تو اب اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ بس پتہ نہیں کیا ہوا تھا کہ اس نے دوڑ لگا دی اور 1 منٹ بھی رکنے کا نام نہیں لیا۔ بس بھاگتی بھاگتی کتے کے بھونکنے کی آواز ابھی بھی اسے قریب سنائی دے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا اب اس آدمی نے اپنی رسی چھوڑ دی ہے اور وہ کتا اس کا شکار کرنے کے لیے اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ اپنے خوف اور بھاگنے میں وہ اتنی گم تھی کہ وہ اپنی سٹریٹ میں جانے کی بجائے سیدھا مین روڈ کی طرف آ گئی۔ اب کتے کی آواز کہیں پیچھے رہ گئی، سنائی دی تو صرف اپنی بے ترتیب سانسیں۔ وہ مڑ کر دائیں طرف بڑھی ہی تھی کہ سامنے سے آتے ٹرک کو دیکھ نہیں پائی۔ اس سے پہلے کہ ٹرک اس کو کچل کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، کسی کے مضبوط ہاتھوں نے اسے اپنی طرف کھینچا اور اسے اپنے گھیرے میں لے کر اس کی زندگی بچائی۔ بختاور تو ایک دم شوق میں چلی گئی۔ ابھی جو اسے اپنی موت بالکل قریب دکھائی دے رہی تھی، دوسرے ہی منٹ وہ کیسے کسی کے بازو میں آ گئی تھی۔ اس کو ہوش تھوڑے ہی سیکنڈ میں آیا جب کسی نے اسے چھوڑ کر تیزی سے سخت آواز میں کہا، کس سے پوچھے بغیر تم گھر سے باہر نکلی تھی؟ بولو، جواب دو۔ حداد نے اس کا بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑا تھا۔ بختاور پہلے سے جو ڈری ہوئی تھی وہ حداد کی تیز آواز پر مزید کانپ گئی۔ اگر مجھے 2 سیکنڈ دیر ہو جاتی تو ابھی تمہیں ٹرک کچل دیتا، پھر کہاں جاتا میں؟ بختاور نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا۔ وہ غصے سے زیادہ پریشان لگ رہا تھا۔
اس کے لیے پریشان؟ مگر یہ تو مجھے پسند نہیں کرتے. اکیلے سڑکوں پہ کہاں گھوم رہی تھی؟ اتنی تو تم پرنسس ہو نا کہ ذرا سی بات پہ گھر سے بنا بتائے نکل پڑو گی. یہ نخرے تم اپنے گھر کر سکتی ہو مگر میری انڈر پروٹیکشن نہیں. لیکن بخت نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی. اس کے ساتھ لگ کر رونے لگی. تھینک یو سو مچ، تھینک یو. مجھے لگا میرے ماما نہیں ہیں تو لوگ مجھے نوچ گسوٹ کے رکھ دیں گے، مگر اس دنیا میں آپ جیسے بھی لوگ ہیں. تھینک یو، یو آر مائی لائف سیور. حداد کی بولتی اس لائف سیور پہ بند ہو گئی. اپنا کسی اور لینگویج میں کوئی بات لکھی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا. وہ جو سنک پہ جھکی متلی کر چکی تھی، ایک دم باہر ایک سخت انجانی زبان میں کسی کو بولتے ہوئے چونک پڑی. وہ ایک دم اچھلی، پھر اس کے دھاڑنے پہ وہ سمجھ گئی کہ وہ کوئی اور نہیں سکندر ہے. سٹانڈ پہ لگے چھوٹے سے تولیے کو اٹھا کر اپنا منہ صاف کرتے ہوئے وہ دروازہ کھول کر باہر آئی تو اس نے دیکھا سکندر جیکٹ بیڈ پہ پھینک کر چکر کاٹتے ہوئے ایک ہاتھ سے فون کان پہ لگائے دوسرے سے اپنے بال ٹھیک کرتے تیز لہجے میں کچھ کہہ رہا تھا. خوری شو. فون بند کر کے اس نے فون صوفے پہ پھینکا. آل گڈ. رمشا کی بات پہ سکندر نے ایک دم اپنا سر گھمایا اور ایک دم اس کے پیلے زرد چہرے کو دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات بدلے. تیزی سے اس کے سامنے آیا. کیا ہوا تمہیں؟ یہ رنگ اتنا پیلا کیوں ہو رہا ہے اور یہ اتنی ٹھنڈی کیوں ہو رہی ہو؟ ادھر بیٹھو. اس کے کندھے کو تھام کر اس کے بولنے سے پہلے ہی اسے بٹھایا. پانی یا جوس یا کچھ کھانے کو منگواؤں؟ میں ٹھیک ہوں سکندر. میں نے آپ سے پوچھا آل گڈ اور آپ. اس کی بات بھا صاحب نے مکمل ہی نہیں ہونے دی. بھاڑ میں گیا میں. یہاں تم ایسے لگ رہی ہو جیسے 2 منٹ میں مرنے والی ہو اور مجھ سے پوچھ رہی ہو آل گڈ. بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کچھ لاؤں میں؟ دوبارہ تو دل نہیں خراب ہوا. وہ جھک کر اس سے پوچھنے لگا. اس کے انداز میں اتنی فکر اور نرمی تھی کہ رمشا مسکرائے بغیر نہ رہ سکی. ہاں، دل منہ کو آ رہا ہے، بی پی لو ہو رہا ہے، سانسیں اکڑ رہی ہیں. اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتی سکندر کے تاثرات دہشت انگیز ہو گئے. کاپو صاحب باقاعدہ انہیں اٹھا کر دروازے کی طرف لے کر جانے والے تھے جب وہ ہنس کر اس کے ہاتھ زور سے پکڑے. اس کے انداز کو سمجھتے ہوئے بولی. اف خدایا، کبھی کبھار آپ پاگلوں جیسی حرکتیں کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ میرا کل دانت ریمو ہوا ہے اور آپ. بس نیا ماحول ہے، نئی جگہ ہے، ہوم سکنس ہے اور کچھ بھی نہیں. سکنس کیوں ہے؟ مجھے لگتا ہے وہ ڈاکٹر ہی خراب تھی، اسی نے کچھ کیا ہے. اسی دن بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. آج دوسرا دن ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے اس نے تمہارے جسم سے آدھا خون نکال دیا ہو. رمشا کھل کر ہنسنے لگی. مائی گاڈ، میرا ہسبینڈ اب لیڈی ڈاکٹر کو میرے لیے ٹرامپل کرے گا. سب کو کروں گا، یہاں تک کہ خود کو بھی، اگر میری وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچی. اور تم ہنسو مت. یہاں میری جان نکل رہی ہے اور تمہیں مذاق سوچ رہا ہے. اب ہنسو بھی نہ. پہلے ہی اتنی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اب ہنسنے پہ بھی پابندی. اس وقت تم بالکل بخت لگ رہی ہو. سکندر کہتے ہوئے اب اس کے ذرا فاصلے پہ لیٹ کر آنکھیں مون چکا تھا. وقت سے یاد آیا، میری اس سے بات کروا دیں. سکندر نے ہلکی سی آنکھیں کھولتے ہوئے اسے گھورا. رمشا سمجھ کر مسکراہٹ دبانے لگی. مطلب تم چاہتے ہی نہیں ہو کہ میں سکون سے تمہارے ساتھ وقت بتاؤں. آپ کو روکا کس نے؟ مگر بس مجھے اس کی خیریت پوچھنی ہے. خیریت کم، میری شکایتوں کا انبار اس تھانے دارنی صاحبہ کو بتا کر مجھے کٹہرے میں لا کر کھڑا کرو گی. اور اس وقت میں اپنی بھانجی کا لیکچر سننے کے بالکل بھی موڈ میں نہیں ہوں. اس کو سکون سے پیپر دینے دو. آلریڈی اسے کوئی شوق نہیں ہے پیپر دینے کا. وہ کچھ کہتی دروازے پہ نوک ہوا. میں دیکھ کے رمشا اٹھنے لگی کہ سکندر نے لیٹے لیٹے اس کا بازو پکڑا. اس نے جیسے ہی اونچی آواز میں کہا، دروازہ کھول کر نیش پھولوں کی باسکٹ پکڑ کر اندر آیا. سر. اس نے سر کو خم دیتے ہوئے سکندر کو کہا. اسے سامنے رکھ دو. اور باقی پھول کہاں ہیں؟ سویٹ کے لاؤنج میں رکھ دیے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ صرف ایک باسکٹ لانا. اوکے گو. یہ کیا ہے؟ یہ تربوز ہیں. سکندر کے طنز پہ رمشا چڑی تھی. لیلیز کس کے لیے منگوائے؟ پتہ نہیں. کہتے ساتھ ہی وہ تکیا اٹھا کر اپنے سر کے نیچے رکھتے ہوئے آنکھیں موند کر تقریباً سونے کے لیے تیار لگ رہا تھا. رمشا اسے ایک لمحے کے لیے دیکھتے ہوئے کندھے اچکا کر اٹھی اور اس نے پھولوں کا گچھا اٹھا کر انہیں انگلیوں کے پوروں سے چھوا. پھر ناک سے اس کی اٹھتی مہک کو اپنے اندر اتارتے ہوئے اس نے خود کو فریش فیل کرنا چاہا
مگر پتہ نہیں کیوں اس کی خوشبو اسے کچھ خاص پسند نہیں آئی۔ اس نے پھر اسے سونگھنا چاہا تو اس کو لگا کہ ایک دم اس کا سر چکرا اٹھا تھا۔ سکندر؟ وہ کروٹ لیتے ہوئے آنکھیں بند کرتے ہوئے بولا، یہ رشیا میں پھولوں کی ایسی مہک ہوتی ہے؟ کیسی مہک؟ رمشا نے اپنے سر کو زور سے جھٹکا۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس میں کوئی نشے آور چیز کو میں نے سونگھ رہی ہوں۔ اب سکندر کی پٹ سے آنکھیں کھلی، تیزی سے اٹھ کر اس نے دیکھا رمشا پھولوں کو ٹیبل پہ رکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس کی ٹھیک طبیعت کا پتہ نہیں دے رہے تھے۔ خاموشی سے اٹھ کر وہ اس کے پاس آیا۔ اس نے ایک پھول نکال کر اٹھایا اور اس کی اسمیل چیک کی۔ مجھے تو ٹھیک لگ رہے ہیں، تمہیں بریکٹ وہ ایک دم چونکا، کہیں تمہیں الرجی تو نہیں ہے؟ او گاڈ، تم تو پھولوں سے ویسے بھی دور رہتی تھی۔ میں ابھی انہیں پھینکتا ہوں۔ بس اچانک سے اسے کیا ہوا کہ اس نے پھولوں کو اٹھا کر تیزی سے جانے لگا تو رمشا سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے کھڑے ہو کر اس کے راستے میں آ کر پھول اس سے لیتے ہوئے بولی، آپ کو تو میں یہ پیارے سے پھولوں کو ٹرامپل نہیں کرنے دوں گی۔ آلریڈی آپ ہر شے سے لے کر ہر انسان کو ٹرامپل کر چکے ہیں، اب ان کو تو بخش دیں۔ اور مسٹر ویئرڈ، مجھے کوئی الرجی نہیں ہے، زندگی میں صاحب نے پھول نہیں دیے، اور جب بلاخر دے دیے تو میری ذرا سی کمپلین پر انہیں ٹرامپل کرنے والے تھے۔ لیکن تمہاری حالت ایسی لگ رہی ہے کہ… مگر رمشا نے اس کی بات کاٹی۔ یہ بات ذہن سے نکال دیں سکندر کہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ ابھی سے آپ کی ایسی حالت ہے تو پتہ نہیں آپریشن والے دن کیا ہوگا۔ سکندر مسکرا پڑا۔ اس کے کندھے پہ اپنے بازو رکھتے ہوئے وہ کچھ سوچ کر ہنسا۔ سوچ رہا ہوں حنان کو بلا لوں، کیونکہ تم تو مجھے ٹرامپل کرنے سے روک نہیں سکو گی۔ جب ہوش آئے یہ نہ ہو سارے کے حشر بگڑے ہوئے ہوں۔ رمشا نے اپنا کندھا جھٹکا۔ خبردار آپ نے کسی کو اس دن کچھ بھی کہا تو آئی سویئر سکندر، میں نے بولنا چھوڑ دینا ہے، پھر ساری زندگی ایک گونگی کے ساتھ سر کھپاتے رہیے گا۔ سکندر سر کھجاتے ہوئے بولا، اچھا اب یہ زیادہ ہو گیا ہے، اس سے بھی زیادہ ہوگا اگر آپ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ شوہر بنے، کریپی obsessed کریچر نہیں۔ اگر نارمل ہو گیا تو خود ہی چڑو گی کہ مجھے اپنا داؤد واپس چاہیے۔ ایک تو تم لڑکیاں سدا کی ناشکری ہی رہو گی۔ اس نے رمشا کو دیکھا جو پھول رکھ کر فریج سے سپرائٹ کی بوتل نکال رہی تھی۔ سکندر نے اسے گھورا، پھر سر ہلا کر وہ بستر کی طرف بڑھا۔ آج کے دن وہ بہت زیادہ تھک گیا تھا۔ رمشا مڑ کر اسے دیکھنے لگی تو مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ جو بھی تھا اس کریپی obsessed کریچر، وہ اسے دل و جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ خطاط نے اسے تیزی سے سائڈ پہ کیا۔ اس پر بخت ایک دم سسک پڑی۔ اب ڈر جیسے ہی غائب ہوا تھا تو اسے اپنے بازو میں جلن کے احساس نے سسکنے پہ مجبور کر دیا۔ اس کے سسکنے پہ خطاط نے اسے دیکھ کر بخت کے بازو سے دیکھا کہ وقت کے بازو سے خون نکل رہا تھا۔ ایک دم اس کے ماتھے پہ بل آئے۔ یہ کیا کر کے آئی ہو؟ اب اچھی خاصی سمجھدار لگتی ہو مجھے، اب حنان سے بات کرنی ہی پڑے گی۔ بختاور نے اپنے بازو کو دیکھا تو اسے یاد نہیں آیا کہ یہ اسے کب لگا تھا۔ ہوش ہی اتنے گم ہوئے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلا بازو کانٹے کی بدولت زخمی ہو چکے تھے۔ خطاط نے جیسے ہی حنان کا نام لیا تو بختاور نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہا، پلیز ماما کو مت بتائیے گا، وہ بس ایک کتا، پلیز آپ ماما کو کچھ نہیں بتائیں گے، میں پرومس آپ کو تنگ نہیں کروں گی، بس منتیں مت کرو اور چلو، ورنہ اصل میں اب تمہارے پیچھے کتے چھوڑ دوں گا تاکہ تمہاری عقل ٹھکانے آئے۔ وہ کہہ تو بڑے غصے سے رہا تھا مگر اس کی نظریں اس کے بازو کی طرف ہی مرکوز تھیں۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا کہ بختاور تیزی سے اس کے سامنے آئی۔ پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، میرے ماما جتنے سویٹ ہیں ان کا غصہ اتنا ہی تباہ کن، اگر انہیں پتہ چلا تو وہ میرا حشر بگاڑ دیں گے۔ تمہاری جیسی لڑکی کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، شروع میں 2-3 لگائی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اب بیٹھو۔ بختاور اپنا سر جھکا کر گاڑی کی پیسنجر سیٹ کھول کر بیٹھی۔ خطاط نے اسے مڑ کر دیکھا، وہ دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی، وہ بھی جلدی جلدی تاکہ خطاط اس کے آنسو نہ دیکھ لے۔ خطاط نے گہرا سانس لے کر سیدھا فون نکالا اور کال ملا کر فون کان سے لگاتے ہوئے کچھ سیکنڈ بعد بولا، ہاں حنان، وہ میں بختاور کو پک کر چکا ہوں، ڈرائیور کو بخت نے بھیج دیا تھا کیونکہ وہ اپنی فرینڈ کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتی تھی۔ ہاں، ڈر رہی تھی کہ تم غصہ مت کرو کہ زیادہ ٹائم لگا دیا، بریکٹ۔ وہ ہنس پڑا۔ اچھا رکھتا ہوں، رات کو ملاقات ہوگی۔
وہ چل کر آیا تو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا جو منہ شیشے کی طرف کر چکی تھی۔ ماما کو آپ نے کمپلین کر دی؟ بختاور کی بات پر اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں تو نہ کرتا۔ اس نے بھروسہ کر کے تمہاری ذمہ داری مجھے سونپی ہے اور میں اسے دھوکہ دیتا، اور ویسے بھی میں تمہارا ساتھ کیوں دوں؟ تم لگتی کیا ہو میری؟ بختاور کے دل کو کچھ ہوا۔ پتہ نہیں یہ آخری بات اسے اتنی بری کیوں لگی تھی۔ میں اگر آپ کی کچھ نہیں لگتی تو ایٹ لیسٹ انسانیت کے ناطے ہی آپ میری ہیلپ کر دیتے۔ آپ جیسی لڑکیوں کے ساتھ تو بہت بدتر سلوک کرنا چاہیے، جن کو نہ اپنے بڑوں کا احترام کرنا آتا ہے نہ ان سے تمیز سے بات کرنے آتی ہے، لاڈ کے نام پر سب کو سر پہ چڑھا لیتی ہیں۔ انسانیت کے ناطے میں آپ کی جان بچائی ہے، اتنا کافی ہے۔ میں اپنے بڑوں کا بہت اچھے طریقے سے احترام کرتی ہوں، ان کی عزت میں نے جو ذرا کوتاہی کی ہو کبھی، میرے ماما نے جہاں مجھے ڈھیروں لاڈ دیا ہے وہی میری اچھی تربیت بھی کی ہے۔ آپ نہ صرف میری انسلٹ کر رہے ہیں بلکہ میرے خوبصورت دل کے مالک میرے ماما کی بھی، جن کا پہلا موٹو تھا رسپیکٹ اینڈ ریسپیکٹ، اور میں اپنے ماما کا سر کبھی نیچا نہیں ہونے دوں گی۔ دوسرا، میرا آپ سے مخاطب ہونے کا انداز برا تھا کیونکہ آپ وہ پہلے شخص تھے جس کا انداز کافی کٹیلا تھا، مگر میرا وعدہ ہے آپ سے، اب آپ سے تمیز سے بات کروں گی۔ حداد کے چہرے کے تاثرات بدلے مگر لہجہ نہیں۔ بہت احسان ہوگا مس بختاور عالم آپ کا جو آپ مجھ سے اب تمیز سے بات کریں گی۔ دیر آئے درست آئے، مگر میں اب اس طرح کی حرکتیں برداشت نہیں کروں گا۔ کچھ کرنے سے پہلے یاد رکھیے گا۔ وہ اب گھر پہنچ چکے تھے۔ اترنے سے پہلے ہی بختاور نے کہا، آپ میرے لگتے ہی کیا ہیں جو مجھے برداشت کریں؟ ہر کوئی واقعی ماما نہیں ہوتا۔ آخری جملہ اس نے بڑی آہستگی سے کہا تھا۔ ایک سیکنڈ۔ وہ لاؤنج میں آئی تو اس کے پیچھے کچھ دیر بعد حداد آیا۔ جی؟ اس نے مڑ کر دیکھا تو حداد کے ہاتھ میں موجود باکس دیکھ کر وہ چونک پڑی۔ تمہارا بازو زخمی ہوا ہے، لیٹ می ہیلپ یو۔ بختاور اس کی اس بات پر اسے دنگ نظروں سے دیکھنے لگی، پھر اپنے بازو کو، نہیں شکریہ، پانی سے دھوؤں گی تو سنی پلاس لگا لوں گی، یہ خون کی وجہ سے زیادہ لگ رہا ہے۔ میں نے کہا بیٹھیے۔ مجھے یہ نہیں، میں ٹھیک ہوں والے ٹپیکل ڈائلاگز نہیں سننے۔ یہ آدمی ایک ہی وقت میں سخت اور نرم کیسے بن جاتا ہے؟ بختاور سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ حداد اس کے ساتھ ہی بیٹھا۔ اس کی موجودگی اتنی عجیب بھی لگ رہی تھی اور کچھ اچھی بھی۔ یہ شخص اگر وقت پہ نہ آتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ جب اس نے کہا کہ اگر وہ کچھ سیکنڈ لیٹ کر دیتا تو وہ کہاں جاتا، تو دل میں ایک عجیب سی کلی پھوٹنے لگی۔ وہ بہت زیادہ سخت تھا مگر دوسری طرف وہ صاف دل کا مالک بھی تھا۔ اس کو دیکھ کر ایک تحفظ کا احساس ہوتا تھا، حالانکہ وہ واقعی اس کا کچھ نہیں لگتا تھا، مگر اس تنہائی میں وہ اس سے خوف زدہ نہیں ہو رہی تھی، جیسے باقیوں کے وقت وہ اکثر ہو جایا کرتی تھی۔ ایک ماما اور ایک یہ شخص اس کا سارا خوف ایک دم بھلا دیتے تھے، شاید ان کی پرسنالٹی کی وجہ سے، جیسے وہ ایک دم جاوید کے اوپر جانے سے ڈر گئی تھی۔ ہاں، وہ پرسکون ہونے کے باوجود بھی ڈر گئی تھی، حالانکہ وہ سکندر کا رائٹ ہینڈ تھا، جبکہ حداد کو کسی گن کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اگر جاوید کی جگہ اوپر چلا جاتا تو وہ مکمل طور پہ پرسکون ہو جاتی کہ یہ شخص اسے کچھ ہونے نہیں دے گا، بنا کسی غرض کے، بنا کسی خوف کے حاوی ہوئے۔ ہاں، باقی تو سکندر کے ڈر سے اس کا خیال رکھتے تھے، اس کی حفاظت کرتے تھے، لیکن یہ، مگر بختاور، یہ تو اپنی بھتیجی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، انہیں بھی تو تمہارے ماما کا ڈر ہے۔ سکندر ماما کا تو نہیں مگر حنان ماما کا ڈر تو ہے نا۔ وہ سوچتے ہوئے بیٹھی، پھر کسی جلن کے احساس پر اس نے سسکی لی۔ سوری، تھوڑی سی جلن ہوگی، کہاں لگی تھی تمہیں؟ وہ اینٹی سیپٹک روئی میں ڈبوئے اس کی جلن پہ لگاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں، بختاور نے تھکی ہوئی آواز میں کہا۔ بھاگ کیوں رہی تھی؟ میرے پیچھے کتا لگ گیا تھا۔ حداد اسے رک کر دیکھنے لگا، کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر ہنسے بغیر نہ رہ سکا۔ بختاور کو بڑی الجھن ہوئی اس کی ہنسی سے۔ کتے چڑیلوں کو نہیں کاٹتے، ہنستے ہوئے اس نے بخت سے کہا۔ بختاور نے اپنے بازو تیزی سے پیچھے کیے۔ میں چڑیل نہیں، انسان ہوں۔ اچھا، آپ اپنے آپ کو اس کے بعد بھی انسانی سمجھتی ہیں؟ حیرت کی بات ہے۔ کیوں؟ جب آپ اتنے بڑے سے ریچھ ہو کر خود کو آدمی کہتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے میں اپنی غلطیوں کی وجہ سے خود کو انسان سمجھنے کی بجائے شیطان سمجھوں؟ حداد کے ماتھے پہ بل آئے۔ یہ لڑکی کبھی نہیں سدھرے گی۔ نہیں جی، ایسا کر کے آپ شیطان کی توہین کر رہی ہیں۔ وہ لوگوں کو غلط کام کرنے کی طرف اکساتا ہے، نہ کہ لوگوں سے اینڈ لیول کی بے وقوفی کرواتا ہے۔ آپ کی حرکتوں سے وہ بھی کانوں کو باقاعدہ ہاتھ لگاتا ہے۔
بختاور اٹھ گئی. بڑی اس کی طرفداری کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے شیطان کے خالو جو لگے. شکل سے ابلیس کے پھوپھا لگتے ہیں آپ. بیوقوفی میری یہ ہے کہ میں نے پیدل گھر آنے کا فیصلہ کیا، مگر اس میں میرا کیا قصور کہ کتا میرے پیچھے لگ گیا؟ آپ چاہتے تھے کہ میں رک کر انتظار کرتی کہ ہاں آ جاؤ مجھے کھا لو. اس سب واقعے کے باوجود تمہاری عقل ٹھکانے میں نہیں آئی. تمیز سکھانے کے لیے مجھے اب تمہیں ٹریننگ دینی پڑے گی کیا؟ وہ بھی اٹھ کر اس کے سامنے آیا. بہت شکریہ، آپ نے میری زندگی بچائی، میرے زخم پہ مرہم لگایا، مگر آپ یہ مت بھولیں کہ آپ نے دوپہر میں مجھ سے بہت بدتمیزی کی تھی. پھر میرا بیگ چرا کے لے گئے، اس کے بعد زبردستی کچن صاف کرنے کا کہا، پھر اس کے بعد گھر اکیلے چھوڑ کے چلے گئے. کوئی چور آ جاتا تو؟ وہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی. واو، ننھی کاکی کے ساتھ ظلم کر دیا میں نے. اور جو تم ہر سیکنڈ اپنی اور میری عمر کا فرق بھلائے مجھ سے بدتمیزیاں کرتی ہو، اس کا کیا؟ ہاں، جس طرح لنچ کے ٹائم تم نے میری شرٹ گندی کی تھی، تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا اب تک اس کا حشر بگاڑ دیتا. تم لکی اس لیے ہو کہ حنان مجھے عزیز ہے. کمر پہ ہاتھ رکھے وہ جھک کر گمبھیر لہجے میں بولا. اوہو، بہت عزیز ہوتے نا اگر آپ کو وہ، تو آپ کا لہجہ مجھ سے سخت نہ ہوتا، لفظوں میں طنز کے تیر نہ پھینک رہے ہوتے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ ان کا لحاظ آپ صرف میرا گلا نہ دبا کر رہے ہیں، باقی آپ سب کام کر رہے ہیں. حداد مسکرایا. اس کی کالی آنکھ کے ساتھ سفید آنکھ بھی چمک اٹھی. بڑا جانتی ہو مجھے، گلا دبانے سے زیادہ میں تمہیں سیدھا شوٹ کرنا پسند کروں گا، خاص کر تمہاری یہ کینچی جیسی زبان. اس کو تو کاٹنے کا میرا زندگی کا مقصد بن چکا ہے. خیر، بینڈیج کروا لو، ننھی سی بچی کو انفیکشن نہ ہو جائے. میں بچی نہیں ہوں، البتہ آپ بزرگ ہیں اور مجھے کسی پٹی بٹی کی ضرورت نہیں ہے. بہت شکریہ. وہ جانے لگی کہ حداد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. بختاور کا دل ایک لمحے میں رک گیا. ایک سیکنڈ، تم بھول کیوں گئی کہ تمہارے ماما کو جب میں یہ بات بتاؤں گا تو وہ تمہارا کیا حشر کریں گے؟ اب تو بختاور کا رکا ہوا دل معمولی رفتار کی بجائے غصے کی وجہ سے تیزی سے دھڑکنے لگا. ہاتھ جھٹک کر تیزی سے گھومی. اب آپ مجھے دھمکی دیں گے؟ حداد کی بویں ایک دم اوپر ہوئی. نہیں، ایک ڈیل کروں گا تم سے، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے. باکس کو بند کرتے ہوئے اس نے سائڈ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے کہا. اور وہ ڈیل کیا ہوگی بھلا؟ ڈیل بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ آیا تمہیں فرق پڑتا ہے کہ میں حنان کو تمہاری حرکتوں کا بتاؤں؟ آپ نے جب یہ کام کرنا ہی ہے تو میں کیوں خواہ آپ سے ڈروں یا آپ کو ٹارچر کروں یا اپنے آپ کو ٹارچر کروں؟ میں اسی لیے آپ سے ریکویسٹ کر رہی تھی کہ میں نہیں چاہتی میرے ماموں پریشان ہوں. وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، ایک بھانجی کی طرح نہیں بلکہ ایک بیٹی اور بہن کی طرح، اس سے بھی بڑھ کر. میرے اپنے پیارے شیرو ماما کو پتہ لگا تو وہ اپسیٹ ہو جائیں گے، سارا کام شام چھوڑ کر میرے پاس آ جائیں گے. ورنہ میں ان کے غصے سے بالکل نہیں گھبراتی. انہوں نے محض چند باتیں ہی سنانی ہیں اور اب ان کا غصہ بنتا ہے. اس کی اتنی لمبی بات پہ حداد دنگ نظروں سے اسے دیکھنے لگا. بندی نیڈر ہے بھائی. چلو، تمہارے ماما کو پریشانی سے بچانے کے لیے تم ایک کام تو کرو گی نا میرا؟ بختاور نے چونک کر اسے دیکھا. وہ اسے اتنی چیلنجنگ نظروں سے کیوں دیکھ رہا تھا؟ کیا؟ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پریشان نہیں ہونا. بے ہوش ہونے سے پہلے مجھے ہی سوچنا، گھبرانا نہیں. گاڈ، تم ڈر رہی ہوگی نا رے؟ مجھے آپریشن کے وقت ساتھ ہونے کی اجازت دے دو، بہت مشکل ہے میرے لیے. سکندر نے اسٹریچر پہ لیٹی رمشا کا ہاتھ پکڑ کر جھک کر بڑی بے تابی سے رمشا کو کہا تھا، جہاں رمشا کے بڑے مزاحیہ تاثرات تھے. آپ چاہتے ہیں نا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، مجھے تکلیف نہ ہو؟ آف کورس سویٹ ہارٹ، مگر. لیکن رمشا نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹی. بس پھر بات ختم، کیونکہ اگر آپ میرے ساتھ آپریشن کے وقت موجود ہوئے تو ذرا کام خراب ہو جائے گا. اسی لیے ایک گڈ بوائے کی طرح آپ باہر بیٹھ کر بنا کسی جذباتی پن کے صبر و تحمل سے میرا انتظار کریں گے. سکندر نے بڑے غصے سے اسے دیکھا، پھر سیدھا ہو گیا. صبر و تحمل؟ یہ چیز تمہارے معاملے میں میرے پاس ہرگز موجود نہیں ہے. رے یار، یہ سب سے بڑا ٹارچر ہے. پلیز، آئی پرامس میں کچھ نہیں کروں گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. رہی صبر کی بات تو اسے پیدا کریں اپنے اندر. اب اگر آپ کو تسلی ہو گئی ہو تو مجھے لے کر جا سکتے ہیں. 4 دن تم سے میں بات نہیں کروں گا. 2-4 دن تو میں ویسے ہی بول نہیں سکوں گی، تو منانے کا سین تو آپ بھول جائیں. تم میری فیلنگز کو ہرٹ کرتی ہو رے. وہ اب سیدھا ہو گیا. لے کر جا سکتے ہیں آپ اسے. اس نے نرسز کو اشارہ کیا.
وہ تو کب سے اس کے حکم کا انتظار کر رہی تھی۔ رمشا کا ہاتھ اس نے ابھی تک پکڑا ہوا تھا لیکن اب چھوڑ چکا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اسے چھوٹتے ہوئے ہاتھ پر خود کو بہت اکیلا، بہت ادھورا محسوس کر رہا تھا، جیسے ان ہاتھوں کی گرمی کو وہ پھر کبھی محسوس نہیں کر پائے گا، اللہ نہ کرے۔ غصے سے اپنی بری سوچ کو اس نے جھٹکا۔ داؤد؟ سکندر ایک دم چونکا۔ رمشا جاتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ سر اس نے آدھا اٹھا لیا تھا۔ سکندر نے کچھ کہا نہیں۔ کربا کربو۔ رمشا کی بات پر وہ ہنسے بغیر نہ رہ سکا۔ آنکھیں اندر عجیب اٹھتے جذبات پہ نم ہونے لگی جس پہ اس نے خود کو زبردستی کنٹرول کیا تھا۔ پتہ نہیں یہ لڑکی اسے وقت کے ساتھ ساتھ کمزور کر رہی تھی، جذباتی کر رہی تھی۔ وہ آپریشن تھیٹر میں چلی گئی تھی اور وہ چلتے ہوئے آپریشن تھیٹر کے چکر کاٹنے لگا۔ 15-20 منٹ گزرے ہی تھے کہ اسے ہسپتال کی دوسری طرف ایک عجیب سا شور سنائی دیا۔ اب کی بار اس کے ماتھے پہ بل آ گئے، چہرے کے تاثرات میں سختی اور سرد مہری آ گئی۔ اب وہ رے کا سکندر نہیں، ایک کاپو کے روپ میں چلتا ہوا کوریڈور کے دائیں جانب بڑھا تھا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس کی دھاڑ پر جو شور ہو رہا تھا، ایک دم سب کے سب فریز ہو گئے۔ سب کو اچانک سانپ سونگھ گیا۔ لیزا نے اسے دیکھا تو گہرا سانس لے کر اس کے سامنے آئی۔ باس؟ سوری مگر ایک ایمرجنسی کیس ہے، اس میں ذرا مسئلہ ہو گیا تھا۔ کون مسئلہ کر رہا ہے؟ سکندر نے جیبوں میں ہاتھ ڈالے سرد لہجے میں کہا۔ تمبو گروپ۔ اس کے باس نے اپنے 15 سالہ بیٹے کو اس بات پہ پیٹ ڈالا کہ اس کو کینسر ہے۔ اب وہ اس کو لے کر آئے ہیں اور کہا ہے کہ اس کا جلد از جلد علاج کروائیں، کیونکہ وہ اس باس کی ایک اکلوتی اولاد ہے، باقی اس کی بیٹیاں ہیں۔ اس کا گینگ وہ کسی اور کے ہاتھوں تھما نہیں سکتا۔ اب اس کے بیٹے کو ہوش آیا تو اس نے ضد لگا دی وہ علاج نہیں کروائے گا۔ وہ اپنے فادر سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اس کا باس بورس مولیشو ہے نا؟ وہ اس بات پہ کون پیٹتا ہے؟ قصور اس بچے کا تھوڑی ہے۔ کہاں ہے اس کا باپ؟ وہ تو اپنے بزنس ٹور پہ گیا ہوا ہے۔ اس کے سیکنڈ کمانڈ اور میڈ مین موجود ہیں۔ کس چیز کا کینسر ہے بچے کو؟ تھائرائیڈ کا۔ مسئلے کی بات نہیں ہے اگر بچہ علاج کے لیے تیار ہو جائے، مگر وہ کسی بھی طور پہ ریڈی نہیں ہے۔ اس کی موت اس کے باپ کی سب سے بڑی ہار ہوگی۔ کہاں پر ہے وہ؟ وہ اس وقت اس بچے کے کمرے میں موجود کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ دیکھنے میں وہ اپنی عمر سے کافی بڑا اور میچور لگ رہا تھا، لیکن تھا تو ایک بچہ۔ نام کیا ہے تمہارا؟ آپ کو جان کر کیا کرنا ہے؟ اس بچے کے تیزی اور سختی سے کہنے پر سکندر نے حیرت سے اپنی بھویں اچکائیں۔ اس بچے کا چہرہ زخمی ہوا تھا۔ اس کے جسم پہ جگہ جگہ بینڈیج اور پٹی لگی ہوئی تھی۔ کچھ کو تو اس نے کھینچ کر اتار دیا تھا، جہاں سے رشتہ خون کب کا جم چکا تھا۔ جانتے ہو کون ہوں میں؟ یا تمہارے باپ نے تمہیں صرف برداشت کرنے کے لیے پیٹا ہے اور تمہارے ہاتھوں بس قتل ہی کروانا سکھایا ہے؟ آپ گاڈ فادر ڈامن ہیں۔ اس نے سکندر کو بنا دیکھے آہستگی مگر سخت لہجے میں کہا۔ واو، تم مجھے جانتے ہو، اور اگر مجھے جانتے ہو تو میری دہشت کا بھی اچھی طرح پتہ ہوگا۔ جی، آپ کا دوسرا نام ڈیوڈ ہے، لیکن آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ کام سے پہلے اپنا نام بتانا پسند فرماؤ گے؟ سکندر نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ الیگزینڈر مالیشو۔ مالیشو؟ تو سنو مالیشو، تم اپنا علاج کرواؤ گے اور میرا یہ حکم تمہیں ماننا پڑے گا۔ الیگزینڈر نے تیزی سے سر اٹھا کر دیکھا، پھر ایک دم اس کے چہرے پہ تمسخرانہ مسکراہٹ آئی۔ جب میں نے اپنے باپ کا حکم نہیں مانا تو آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کا حکم مانوں گا؟ کیونکہ سکندر حدید کہہ رہا ہے اور سکندر حدید کی سیدھی طرح مان جاؤ تو اس میں تمہاری بھلائی ہے، ورنہ مجھے اور بھی طریقے آتے ہیں اپنا کام کروانے کے۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، میری موت میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ میں تو مر جاؤں گا، میرا باپ کو بھی کسی نہ کسی نے ایک دن مار دینا ہے۔ آپ کو تو بڑی آسانی سے یہ گروپ مل جائے گا، پھر مجھے ٹھیک کرنے کا آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ تمہارے باپ نے تمہیں مار کر ٹھیک ہی کیا ہے، انتہا کہ تم ڈرپوک اور بزدل انسان ہو، اور میں کمزور اور بزدلوں سے مقابلہ نہیں کرتا۔ یہ کوئی مقابلہ ہوا بھلا؟ اصل مزہ تو برابر کی ٹکر سے لگانے کا ہے۔ اتنی طاقتور بلا کو توڑ کر جو آپ کو راحت ملتی ہے نا، اس کا مزہ ہی الگ ہے۔ ویسے تم اپنے باپ سے صرف اس بات پہ بدلہ لینا چاہتے ہو؟ مجھے ویسے یہ وجہ ہضم نہیں ہو رہی۔ اس شخص نے میری ماں کو ختم کر دیا تھا، بہت بری طرح، جب اسے پتہ چلا اس بار بھی وہ بیٹی دینی ہے۔
دینے لگی ہے. دوسرا, اس نے میری 2 بہنوں کو گھٹیا گروہ کے بیچ دیا اور میں کچھ نہ کر سکا, ان دونوں کو بچا نہ سکا. اب تو کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ مجھے کینسر ہو چکا ہے. قدرت پہ چھوڑ دیا, وہ میرا بدلہ لے گی اس شخص سے. اب تو بس مرنے کا انتظار ہے. چھوٹے سے لڑکے کے منہ سے موت کا لفظ سن کر سکندر ایک دم فریز ہو گیا. پھر چند سیکنڈ میں گہرا سانس لیتا ہوا بولا, افسوس ہوا تمہاری سوچ سن کر. اپنے باپ سے زیادہ تم گھٹیا ہو. اس لیے نہیں کہ تم اپنی ماں اور بہن کو بچا نہیں سکے, بلکہ اس لیے کہ تم ان کے لیے اپنے باپ سے لڑ نہیں سکے, ان کا مقابلہ نہیں کر سکے. اصل بدلہ یہ ہے کہ تم اسے اس کینسر سے لڑ کے دکھاؤ, جیتو اور جیت کے بعد اپنے باپ سے مقابلہ لگاؤ. تمہاری باقی بہنیں ہیں اور بھی تمہاری فیملی میں عورتیں ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ ان کا انجام بھی تمہاری ماں اور بہن جیسا ہوگا. کیا تم چاہتے ہو ایسا نظام اور عورتوں کے ساتھ یہ سلوک چلتا رہے؟ لیکن میں کیا کر سکتا ہوں, میں بزدل ہوں. میں بھی بعد میں اپنے باپ کی طرح بن جاؤں گا. آخر میں اسی کا خون ہوں. میرے ہاتھوں سے ظلم ہونے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں. آپ کی بار وہ چیخا. کنپٹی کی نیلی رگیں تن گئی تھی. ہاتھوں کو اتنی زور سے مٹھی کی صورت بھینچا ہوا تھا کہ سارا خون نچڑ کر رہ گیا تھا. سکندر حسب معمول پرسکون دکھائی دے رہا تھا. وہ آگے بڑھا, اس کے قریب آیا اور جھک کر اس کی کنپٹی پہ انگلی سے دستک دیتے ہوئے بولا, جو تمہارے ذہن میں تمہارے باپ نے سوچ ٹھوکی ہے نا, اسے نکالو اور اپنے ذہن سے سوچو. تمہاری بہنوں, تمہاری گرلز کو تمہاری ضرورت ہے. تم بزدل نہیں ہو, تم کنفیوزڈ ہو. تمہارے ہاتھوں سے ظلم نہیں, تمہارے ہاتھوں سے انصاف ہوگا. تم اپنے باپ کی طرح نہیں, بلکہ تم اپنی طرح ہو. تمہارا اپنا وجود ہے, تمہاری اپنی طاقت ہے اور تمہاری اپنی سوچ ہے. صحیح اور غلط میں فرق رکھو اور جو دل کہتا ہے وہ کرو. اور اس وقت تمہارا دل کر رہا ہے کہ تم اپنے باپ سے بدلہ لو, اور وہ بھی اس طرح جس سے تمہارا باپ ٹوٹ کے رہ جائے. یہ مستقبل نہیں ہے. تمہارا باپ ایک نہ ایک دن بیٹا پیدا کر لے گا. اصل ہار اس کی تب ہوگی جب تم ایک مضبوط شخص بن کر اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی لڑکیوں کو انصاف دلاؤ گے. ہر وہ کام کرو گے جو اس کے خلاف جائے گا. بس پھر دیکھنا, ہار کی لہر تم نے اس کی آنکھوں میں نہ دیکھی اور تمہیں سکون نہ آیا تو میرا نام بھی کاپو سکندر حدید نہیں. وہ ہپنوٹائز کرنے میں ماہر تھا اور وہ اپنی باتوں کے سحر میں اس بچے کو جکڑ چکا تھا. لیکن میں یہ کیسے کر سکتا ہوں, میں تو بالکل اکیلا ہوں. وہ کچھ دیر بعد سر اٹھا کر سکندر کو دیکھ کر بولا, میرے میڈ مین بن جاؤ, میرے ساتھ کام کرنے لگ جاؤ. سارے مسئلے کا حل ہو جائے گا. بس اپنا علاج کرو اور باقی سب کچھ مجھ پہ چھوڑ دو. کیا میں یہ سب کر پاؤں گا؟ کیا آپ جو کہہ رہے ہیں وہ حقیقت میں ہوگا بھی؟ میں اپنی زبان دے رہا ہوں, باقی تم پر ہے کہ تم کتنا انویسٹ کرتے ہو. چلتا ہوں اور اپنے علاج کی تیاری کرو. وہ کہتے ہوئے مڑ کر جانے لگا تو الیگزینڈر نے اسے روکا. باس؟ ہاں. یو آر دی اینجل ان ڈیول ڈسگائز. اس بات پہ سکندر کے قدم رک گئے. وہ شیلف پہ داغ لگ گیا ہے, اسے ذرا رگڑ کر صاف کر دو. چپس کا پیکٹ پکڑے, دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے وہ بخت کو ہدایت دے رہا تھا. بخت جو زور سے سپنج سیلف پہ مارتی اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہی تھی. پورا کچن صاف کرتے ہوئے وہ خود اتنی گندی ہو چکی تھی, اس کا دل کر رہا تھا کہ زمین پہ بیٹھ کر رونے لگ جائے. اگر ماما اس کو اس حال میں دیکھ لیتے تو انہوں نے رمشا کے ماموں کو واقعی میں شوٹ کر دینا تھا. آپ کے چہرے پہ بھی بے تحاشا داغ دھبے ہیں, اسے بھی نہ تیزاب سے صاف کر دوں؟ وہ جب اسے کہنے لگا اب فرش کو صاف کرنے کی باری ہے, تب بخت نے پھٹ کر کہا, اچھی لڑکیاں کام کرتے ہوئے نہیں بولتی. حداد نے شرارتی انداز میں کہتے ہوئے کوکا کولا کا سپ لیتے ہوئے کہا, میں اچھی لڑکی ہوں ہی نہیں. بار بار مجھے اچھی لڑکیاں مت بولیں. میں ڈائن ہوں, چڑیل ہوں. بس اگر کام نہیں کروا سکتے تو ایک اچھے ریچھ کی طرح خاموشی سے کھڑے رہیں. میرے ماموں نے ایک گلاس پانی تک کا نہیں مانگا مجھ سے, اور یہ آدمی مجھ سے پورا کچن صاف کروا رہا ہے. وہ ٹانکی مارتے ہوئے خاصی غمگین لگ رہی تھی. حداد ہنس پڑا. دیکھا کیسے میں لوگوں کے منہ سے ان کی اصلیت اگلواتا ہوں. چلو شاباش, یہاں پہ مارو. حداد نے اپنے پیروں کے قریب ایک لال داغ کی طرف اشارہ کیا. بختاور سر پہ دوپٹہ دوبارہ باندھتے ہوئے اس طرف آئی اور ٹانکی مارنے لگی. ذرا زور سے یار, جان نہیں ہے تمہارے اندر؟ بختاور نے غصے سے وائپر اس کے پیروں پہ مارا. حداد اف کرتے ہوئے پیچھے ہوا. اور زور سے مارو. اب تم نے ایسا کیا نا دوبارہ تو ساری رات کھڑا کیے پورا گھر صاف کرواؤں گا. میں آپ کے باپ کی نوکر نہیں ہوں اور نہ ہی میں آپ سے ڈرتی ہوں. جس طرح کا سلوک آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں, ذرا سے بھی بھنک میرے ماما کو لگ گئی نا, وہ چمڑی ادھیڑ کے رکھ دیں گے آپ کی. اچھا,
بڑے 30 مار خان ہیں آپ کے ماما. کیا بگاڑ لیں گے میرا؟ وہ جب بگاڑیں گے نا تو ساری پردادی پرنانی یاد آ جائے گی. اتنے خوبصورت پیارے شخص ہیں وہ، سب سے الگ، سب سے منفرد، عورت کے خلاف ظلم نہ برداشت کرنے والے، اور یہاں انہی کی بھانجی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے. حداد نے بڑا چونک کر وقت کو دیکھا، پھر اپنی چیزیں ڈسٹ بن میں پھینکتے ہوئے وہ کچھ سوچ کر بولا، تمہارے ماما کی ایسی کیا بات ہے جو انہیں سب سے معتبر بناتی ہے؟ بختاور کی نظروں میں اپنے ماما کا چہرہ لہرایا تو وہ مسکرائی. اسے اپنے ماما کی بات یاد آئی جو ایئرپورٹ جانے سے پہلے اس کی ان سے ہوئی تھی. ماما، میں نے ایک بات نوٹ کی ہے، آپ آپی کی دولت، زیور، کپڑوں اور ایسی مالدار چیزوں سے ان کا دل جیتنے کی کوشش نہیں کرتے. ایون آپ نے انگوٹھی بھی بڑی عام سی آپی کو دی ہے. آئی نو یہ بڑی نانو کی ہے، مگر آپ کو نہیں لگتا کہ ایک لڑکی کا دل جیتا ہیرے سے جاتا ہے؟ ایک لڑکی کا دل ہیرے سے نہیں، ہیرے جیسے دل سے جیتا جاتا ہے. میری نظروں میں عورت کا دل جیتنا بہت آسان ہے. ہم نے ایسی چیزوں پہ اسٹیمپ لگا دیا ہے، یہ دو گے تو آپ ہیرو بن جاؤ گے ان کی نظروں میں. اگر ان میں محبت، خلوص اور عزت شامل نہ ہو تو یہ لاکھ کروڑوں کی چیزیں ہوں میری نظروں میں بیکار ہیں. رے کو میری محبت، توجہ اور سب سے بڑھ کر عزت کی ضرورت ہے. یہ 3 قیمتی چیزیں ہیں، ڈائمنڈز، مہنگے کپڑے یا بڑی گاڑیاں نہیں. ہی از one beastly gentleman that honor and adore his women like she is his last gem. حنان کی آنکھیں اس بات پہ عجیب ہو گئیں. وہ کچھ کہنے لگا جب وہ فون کال پہ چونک پڑا. اس نے دیکھا اور پھر گلا کھنکارتے ہوئے بولا، تم جا سکتی ہو، میں باقی کر لوں گا. رہنے دیں، سب کر لیا ہے، بس آپ اپنا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں. میں نے کہا نہ کر لوں گا، جاؤ یہاں سے. وہ اب غصے سے بولا. بختاور نے اسے دیکھا تو غصے سے وائپر کو پھینکا اور پیر پٹک کر چل پڑی. حداد نے سر پہ ہاتھ پھیرا. ہاں بولو. کمرے میں بڑی جامد خاموشی تھی، بس سگار کا اٹھتا دھواں، ہلکی ہلکی سانس لینے کی آوازیں، سخت نظروں کی تپش ماحول کو خوفناک بنا رہی تھی. کافی دیر سامنے موجود سے سکندر حدید کی تصویر کو دیکھنے کے بعد خاموشی ایک کٹیلی آواز پہ ٹوٹی. $10 ملین. شارپ شوٹر نے سامنے بڑی تصویر کو دیکھ کر کہا، واٹ؟ $1 ملین کی ڈیل تھی، یہ 10 ملین کہاں سے آ گئے؟ وہ تو سن کر دھاڑ ہی اٹھا. شارپ شوٹر کے چہرے پہ تمسکرانہ مسکراہٹ آئی. بے وقوف سمجھا ہے، میں کسی عام بندے کو نہیں مار رہا، انڈر ورلڈ کے 5ویں نمبر پہ آنے والے مانسٹر کو مار رہا ہوں، جو نہ صرف پاکستان کا بلکہ رشیا کا بھی باس ہے. پھر بھی بہت زیادہ ہے، اور وہ رشیا کے ساتھ اتنا ملوث نہیں رہا. اب مجھے بچہ سمجھا ہوا ہے. کانٹریکٹ اس نے ختم نہیں کیا، وہ ابھی بھی 50% باس ہے. ٹھیک ہے، تم اس کو ختم کر دو اور اس کے لاش کو میرے پاس دے کر آنا، اور تمہارے پاس 20 دن ہیں. یاد رہے، سکندر حدید کی موت 20 دنوں میں ہو جانی چاہیے. سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می.